ہوتا ہے وہ والا جو کٹ کے گر جائے، اور اصل اپنی جگہ پر رہتا ہے۔ تو قرآن و سنت کا یا اسلام کا جو درخت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا بیج بویا گیا اور وہ چلتا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے کامل اکمل ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے تقویت بخشی ہوئی ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور فرقوں میں داخل نہ ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے کہ کسی جماعت کا امام نہ ہو تو تم کسی فرقے میں مت پڑھنا، اور بالکل فرقے میں مت پڑھنا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہاں تک مثال دی، انہوں نے ایک بفرض محال بات کی کہ چاہے تمہیں جنگلوں میں جا کے جڑیں چبانی پڑ جائیں لیکن کسی فرقے کا ساتھ مت دینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر یہ پوچھ رہے ہیں کہ فرقہ کیا ہے، تو بھائی میرا فرقہ کوئی نہیں ہے، اسلام، جی دین اسلام، وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ آخری بات کروں گا، جی اس کے بعد آپ بہت سوال کر رہے ہیں، ایک میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا۔ جی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعویٰ سے پہلے ان کا کیا فرقہ تھا جی جس پہ کامل اطاعت کرنے کے بعد ان کو نبوت کا انعام ملا، وہ بتا دیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، آپ نے کافی لمبی باتیں کی، کوشش کیا کریں مختصر رکھا کریں، نہیں تو آپ نے اتنی بات کی، اب ان کا جواب تو مجھے دینا پڑے گا۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ میں بضد ہوں اور میں اس گفتگو کو نہیں آگے لے کے چلنا چاہ رہا، اس وجہ سے میں نے یہ سوال کی، یہ بالکل آپ کی بد ظنی ہے میرے پیارے بھائی، میری ایسی کوئی نیت نہیں، نہ مجھے گفتگو سے کوئی ڈر ہے یا کوئی ایسی بات، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کوئی الحمدللہ احمدی ایسا نہیں جس نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو جو آپ سے ڈرے، یہ میں آپ کو یقینی بات بتا رہا ہوں۔ آپ جیسے بہت اور بھی ہیں، ہم نے آپ کی اہل حدیث مساجد میں جا کے ہم نے منازعے کیے ہیں مسیح موعود کی صداقت پہ، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا، لیکن آپ ان کے ہاں علمی لحاظ سے، مشہوری لحاظ سے، منازع لحاظ سے، اپنے خود کا منازع نہیں، یہ بڑے علماء ہیں جن سے ہم الحمدللہ بات کر چکے ہیں، دوسرے احمدی بھی کرتے رہتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو یہ کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہمیں ثابت ہو جائے قرآن کریم سے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ کسی نے نہیں آنا، لیکن میرا اصل میں شاید آپ سوال صحیح نہیں سمجھے یا میں صحیح پیش نہیں کر سکا۔ میرا اصل سوال یہ کہ اگر وفات ثابت ہو جائے اور یہ احادیث ہی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہیں اور قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں واپس آنا، تو آپ کیسے اس کی تعویل کریں گے؟ یہ میرا اصل میں سوال ہے، تو اس کو آپ پھر سے انشاءاللہ بیان کر دیں اس کا جواب۔ پھر آپ نے کہا کہ کوئی قطعی الدلالہ آیت نہیں جس میں ماضی میں موت ثابت، تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے، اور یہ جو آپ نے عقلی دلائل دیا نا کہ کون بال کاٹے، پتہ نہیں آپ کا کس سے احمدی سے منازع ہو گیا جس نے یہ دلیل پیش کی، ہم تو ایسے دلائل نہیں پیش کرتے، ٹھیک ہے؟ جہاں تک ماضی کا کی جو سیغے والی بات ہے، میں پہلی ٹرن میں بھی قد خلط من قبل الرسل، یہ ماضی ہے میرے پیارے بھائی، خلط کا جو لفظ ہے یہ ماضی ہے، اور اگر آپ سورہ المائدہ کا آخری رکوع دیکھیں جو قیامت میں گفتگو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی كُنْتَ أَنْتَ رَقِیبَ عَلَیْہِم، اس میں یہی دلیل ثابت ہو رہی ہے کہ جو عیسائی قوم ہے وہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد گمراہ ہوئی ہے، آج عیسائی قوم گمراہ ہے۔ تو توفیتنی کا قیامت پہ جو صیغہ ماضی میں آ رہا ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے، کیونکہ آج عیسائی قوم گمراہ ہو چکی ہے، تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی کہ ہمارے پاس کوئی قطعی الدلالہ آیات نہیں، یہ ساری دونوں آیات جو میں نے پیش کیے یہ قطعی الدلالہ ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کوئی جو فرقے والی بات ہے اس میں آپ نے کافی غلطیاں کی ہے، اس پہ آپ نے غور کرنے، یہ لکھ کے رکھ لیں جو میرے سوال ہے۔ پہلی بات یہ آپ نے کہا ہے کہ آپ فرقہ واریت پہ یقین نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفرقوا، اور ان الذین فرقوا دینہم لست علیہم فی شیء، یہ جو آپ نے آیات پیش کی ہیں قرآن کریم کی، اس پہ تو ہم بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اب اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے۔ آپ نے قرآن کی جو دو آیات پیش کی ہیں یہ حکم ہے میرے پیارے بھائی، حکم اور خبر میں آپ کو فرق سمجھنا ہوگا۔ حکم میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
یہ میں نے آیت غلط پڑھی تھی، میں تصحیح اپنی کر لی. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ حکم ہے میرے پیارے بھائی. لیکن خبر تھی کہ یہ فرقے ہوں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ فرقہ واریت پہ ایمان نہیں رکھتے کیونکہ یہ قرآن کریم کے خلاف ہے. پھر اگر جرت ہے میرے پیارے بھائی، پھر آپ کھل کے کہ بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ کہا ہے اور فرقہ بنایا ہے وہ قرآن کے خلاف ہیں، یہ آپ کبھی نہیں بات کریں گے. آپ کھل کے ٹک ٹاک پہ ان کے ساتھ کام کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پھر آپ نے جو بخاری کی روایت پیش کی، آپ نے آدھا حصہ اس کا لیا ہے، جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ شاید آپ کو علم نہیں ہو یا آپ بھول گئے یا آپ ابھی پیش نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ بہتر جانتے. لیکن اس میں آپ کا رد ہو رہا ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، کہ دوسرے فرقوں کو آپ نے چھوڑنا ہے. آپ تو میرے پیارے بھائی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ، تو آپ تو اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ غلط ہیں، گمراہ ہیں، ناری فرقوں میں سے ان سے دور رہنا ہے. اب آپ کیا کھل کے کہیں گے کہ یہ جو وہابی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ٹک ٹاک پہ یہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ میں شامل ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ گمراہ ہیں. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان سے دور ہو جاؤ کہ یہ گمراہ ہے، کلہم فی النار میں شامل ہے. تو اس پہ بھی آپ نے جواب اب دینا ہے کہ کیا ان فرقوں نے قرآن کی مخالفت کی اور کیا اس بخاری کی حدیث کو آپ صحیح میں مانتے یا نہیں. جہاں تک حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا جو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ علیہ السلام کا فرقہ آپ کے دعوے سے پہلے کیا تھا، اصل میں میرے پیارے بھائی قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے اصلاح کرنی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. جب خباثت اور طیب بہت حد تک بڑھ جائے تو اس کی تفریق کے لیے اللہ اپنے ملہم کو چنتے. تو مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے بھی وہ ملہم تھے. انہوں نے کسی فرقے میں جو کلہم فی النار کے فرقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا رکھا اور وہ صحیح راستے پہ تھے، سیدھے راستے پہ تھے، اور ان کے ذریعے سے وہ تفریق شامل ہوئی. وہ اسی جنتی گروہ میں شامل ہوں گے جس جنتی گروہ میں مجددین تھے. اور جب اللہ نے آپ کو کھل کے بتایا کہ اب وہ وقت آگے کہ وہ جماعت کا ظہور ہونا لازم ہے جس کی پیش کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو پھر آپ نے وہ دعویٰ کیا. جنہوں نے آپ کو قبول کیا وہ کلہم فی النار سے نکل کے فی الجنہ والے گروہ میں آ گئے. تو اگر آپ ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے تو آپ کہہ دیں کھل کے کہ میں بھی ان فرقوں سے بچایا گیا ہوں، میں اصلاح کے لیے ان سے نکل گیا ہوں. میں بخاری کی حدیث پہ اگر آپ نے عمل کرنا پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ سارے گمراہ فرقے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ بھی صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں، بریلوی بھی جنتی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، ہم سارے جنتی ہیں. تو اس پہ آپ نے اب جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے اب کھل کے اپنا فتویٰ دیا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے. تو اب کھل کے بتائیں کہ جنہوں نے فرقہ بنایا ہے ان پہ آپ کا کیا حکم ہے. یہ اپنے آپ کو فرقہ ہی کہتے ہیں. اب مجھے لگ رہا ہے اگر ہم 2 منٹ لگائیں نا، کیونکہ دونوں نے کافی بات کی، میں اپنے ہاں ٹائمر لگا دیتا ہوں، آپ اپنے ہاں 2 منٹ میں بات کرتے ہیں تاکہ مختصر ہو، تیز ہو، لوگوں کو فائدہ بھی ہو. میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں، آپ بات کریں. ایک سیکنڈ رکیں رضی بھائی، رکیں 1 منٹ. آپ یک طرفہ تو اس بات کا نہیں فیصلہ کر سکتے نا. اینی ویز اچھا، آپ نے نا بیسیکلی خود سے 3-4 چیزیں آپ چھیڑ لیتے ہیں ہمیشہ نا. میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم فرقے وغیرہ پہ بات نہیں کر رہے تھے، آپ نے یہ ایڈ کر دی. مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی دوست بیٹھے ہوں گے، کمالات اسلام صاحب بڑے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اکثر یہ بات میرے سے پوچھتے رہتے ہیں. اور بھی دوست شاید آپ کو میسج آیا ہوگا اس سے فرقہ پوچھو. یہ سیم وہی بات ہے جو آپ امتیاز کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور مطلب اسی طرح سے مطلب آپ کی کانورسیشن ایک ٹگ آف وار چلتی رہتی ہے. میرا خیال ہے کہ وی شوڈ ناؤ موو آن فرام دس اینڈ لیٹس آنسر the question, the real question which actually Ahmadiyyat should answer. بھئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی سچائی کا کسی فرقے کے سچے یا غلط ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھئی میرا فرقہ جو بھی ہو، میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں انٹرسٹڈ ہوں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ماننے میں، جو کہتے ہیں کہ ان کو مانے بغیر ایک بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، قابل مواخذہ ہے. اتنی سویر باتیں آپ کے خلفاء نے لکھا ہے
کہ جس نے مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا, دائرہ اسلام سے خارج ہے, پکا کافر ہے. تو 2 بلین پیپل آن دا پلانٹ آپ کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج اور جہنمی ہیں. That's a serious accusation. Now, the person who is putting those accusations should be tested first. Because پیارے بھائی اردو the reason is کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں, جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں, وہ جب تک قرآن پڑھتے رہے, جب تک ان کو الہام نہیں ہوا, وہ 1800 مطلب وہ جو ازالہ عوام والا جو ہے, ٹھیک ہے, اور تب تک انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا. تو بیسیکلی تو موضوع نزاع ہے ان کا الہام سچا تھا کہ نہیں. اگر ان کا یہ الہام آپ کہتے ہیں کہ سچا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو موضوع نزاع ہے, اس کو کر دیتے ہیں سائڈ پہ اٹھا کے 1 منٹ کے لیے. مرزا صاحب کے باقی الہامات کو آپ پرکھ لیں ان اصولوں کی بنیاد پہ جس پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی وحی کو قرآن اور تورات اور انجیل کی طرح سمجھتا ہوں. اس میں تضاد پائے جاتے ہیں. قرآن مجید کا اصول لے لیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر یہ رب العالمین کی طرف سے کلام نہ ہوتا, کسی اور کی طرف سے ہوتا, تو تم اس میں تضاد پاتے. سورہ نساء میں آئے تھے, موجود ہے. تو کسی بھی ملہم کے کلام کو پرکھنے کے لیے یہ دیکھ لیتے ہیں, ہم ان کے الہامات کو سامنے رکھ لیتے ہیں. میری بات پوری ہونے دیجیے گا, میں نے آپ کو نہیں ٹوکا تھا بھائی. ٹھیک ہے, اگلی دفعہ آپ 2 منٹ لگائیے گا اپنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کریں بات. آپ اپنے 2 منٹ لگائیے گا, پہلے ایگزامپل سیٹ کیجیے گا, پھر مجھے 2 منٹ دیجیے گا تاکہ میں انہی کو ایڈریس کر دوں. ابھی فی الحال آپ نے بہت ساری باتیں کی, مجھے ان کو ایڈریس کرنا ہے. اچھا, بڑی ادب سے, ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک شخص نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, ہماری زندگی اس دنیا کی اور آخرت کی زندگی اصلاح اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ہم اس کو نہیں مانتے, ہم پکے کافر, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. ہمارا جنازہ پڑھنے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں, ہمارے ساتھ رشتے کرنے کو آپ لوگ تیار نہیں ہیں. کفر کے بدترین فتوے نہ صرف آپ نے ہمارے اوپر دیے ہیں بلکہ لاہوریوں پہ دیے ہیں. آپ نے جمبا صاحب کو بھی آپ کافر کہتے ہیں, باقی سب کو آپ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو آپ پر لازم آتا ہے کہ 130 سال پہلے آنے والے ایک شخص نے اس دنیا کے اکثریت مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا, پکا کافر, دائرہ اسلام سے خارج, اور جو شخص اس کو کہے, اس کے ساتھ سلام کرے, وہ خبیث عقیدہ ہے. یہ تمام باتیں آپ کی کتب میں لکھی ہوئی ہیں. مسئلہ کفر اور اسلام پڑھ لیں اچھے سے میرے بھائی. اب اتنے سیریس ایکوزیشن کو آپ اس طرح چھپا نہیں سکتے فرقوں کے پیچھے. لیٹ سے کہ ایک ہندو آ جاتا ہے آپ کے پاس, اس نے تو یہ حدیثیں پڑھی بھی نہیں ہوئی. مرزا صاحب کا دعویٰ کرشنا ہونے کا نہیں ہے, کرشنا کا اوتار ہونے, براہمن اوتار کا ہونے کا نہیں ہے, بالکل ہے. زوریستر کا نہیں ہے, بالکل ہے. تو اگر جری اللہ فی حلول الانبیاء کے تحت کوئی یہودی آ جاتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے, اس کو بھی آپ کہیں گے کہ فرقہ بتاؤ. تو کوئی خدا کا خوف کریں, ایسے سوالات مت پوچھیں. آپ کے مرزا صاحب نے مولم ہونے کا دعویٰ کیا ہے بھائی. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کامل اطاعت سے نبوت ملتی ہے. آپ کا یہی موقف ہے نبوت ملنے کا. کیوں؟ کیونکہ تشریعی نبوت اور مستقل نبوت بند کر بیٹھے ہوئے قرآن سے. اب جو نبوت خاتم النبیین کی اطاعت سے ملنی ہے, اس کے لیے کامل اطاعت ضروری ہے. اگر مرزا صاحب نے کامل اطاعت ہی نہیں کی تو ان کو نبوت ملی کیسے؟ یہ ہے انٹرنل کوہرنس نہیں مل رہی, انٹرنل کانفلکٹ ہے اس بات کے اندر. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے آپ یہ بات مجھے پیش نہیں کر سکتے میرے بھائی. آپ نے پیش کرنے کی بات مجھے مرزا صاحب کی. اچھا, لاسٹ بات آپ نے ایک اور بڑی مضائقہ خیز کی. آپ نے کچھ آیات قرآن مجید کی پیش کی مجھے, فلما توفیتنی والی آپ نے آیت پیش کی بالخصوص, اور آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے وفات کے بعد عقیدہ بدلا انہوں نے. میں کہتا ہوں یہ آپ نے تاریخی طور پر جو ہے وہ غلط فہمی ہے. آپ کو میں یہی کہوں گا جو آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں بھائی. آپ کے مطابق تو مرزا صاحب کے آپ کے اور مرزا صاحب کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تو 120 سال زندہ رہے اور کشمیر میں وہ پہنچے. اب دیکھا جائے تو تاریخ سے پال کب آیا ہے, پال نے انجیل کب لکھی ہے؟ 50 سال کے اندر اندر لکھ چھوڑی تھی. ایگزیکٹ ڈیٹس میں مناظرہ میں آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی پیش بھی کروں گا آپ کو دلیل. تو حضرت عیسیٰ تب تک تو زندہ تھے, فوت تو نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو آپ کی بات انٹرنل کانفلکٹ آ جاتے ہیں. آپ تاریخی پوری کی پوری دنیا کی کتب کا بدل نہیں سکتے ہیں, آپ بائبل کی تاریخ کو بدل نہیں سکتے ہیں. تثلیث کا عقیدہ کب گھڑا گیا تھا آپ بدل نہیں سکتے ہیں, وہ مسلمہ طور پر موجود ہے. تو آپ کبھی بھی کھینچتان کے اس کو 120 ایئرز آفٹر جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب کے واقعہ کے آپ 80 ایئرز 90 ایئرز کے بعد آپ یہ بات کریں گے تو تب تک تو یہ انجیل کے اندر تعریفیں ہو چکی نہیں. ابھی میری آخری بات سن لیں بھائی, آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں. تقریباً ہو چکے ہیں 6 منٹ. ایک منٹ ہے, یہ دیکھیں یہ میرا خطبہ چل رہا ہے جمعے کا,
جی ٹھیک ہے, مجھے صرف اور صرف آپ نے اتنا موقع دینا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی پڑھ لوں, ہاں میں جی آؤں گا. آپ ایک ٹاپک میرے بھائی پلیز ایک ٹاپک چوز کر لیں. جی ٹھیک ہے. اگر آپ تو نے آپ نے ابھی فرقہ واریت 6 پہ بات منٹ کرنی آپ ہے, نے بات کی ہے تو اس کو تو میں ایڈریس پہلے کروں گا نا, جو آپ نے 6 منٹ باتیں کی ہے. لیکن 6 منٹ میں میری جماعت کھڑی ہو جائے گی. تو آپ نہ یہ کریں, آپ جماعت میں چلے جائیں, آپ ریکارڈنگ بعد میں سن لینا. لیکن آپ کدھر یہ ریکارڈنگ کہاں پہ ملے گی مجھے؟ یوٹیوب پہ ہے آپ کے؟ نہیں, میں تو نہیں ابھی اپلوڈ کر رہا, میں کوشش کروں گا کہ یوٹیوب پہ بھی میں لائیو چلوں, لیکن آپ فون آن ریکارڈ نہیں رکھ سکتے. نہیں, میں کیسے رکھوں ریکارڈ کے اوپر فون؟ اچھا, فون میں رکھ نا کے ریکارڈ کر کوشش دوں. کروں گا یہ حصہ کسی طریقے تک آپ کو پہنچا دوں, لیکن کوئی اور بھائی ریکارڈ کر سکتے. یہ جو میرا مختصر جواب ہوگا ان کی باتوں پہ پھر ان کو بھیج سکتے ہیں. کمالات اسلام صاحب کر دیں اگر تو مہربانی ہے, یا کوئی اور, میرا خیال ہے کہ نیچے مسلمان بھائی بیٹھا ہے, میں اس کو کہہ دیتا ہوں. ایک ٹھیک ہے منٹ ٹھہرے. کیونکہ آپ, ہاں جی میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے مسلمان تو سارے اوپر بیٹھے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے. انہوں نے 6 منٹ جو باتیں کی ان کا میں جواب دیتا ہوں, اور محمود بھائی انشاءاللہ وہ ہاں, یہ آپ کو. نیچے میرے دوست بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے پریچر بھائی. ایک منٹ, پریچر بھائی آپ کر لیجئے گا. میں واقعی میں ریلی سوری, میں نے آپ کو پھر انٹرپٹ کیا رضی بھائی, لیکن میں واپس آ کے آپ سے گفتگو کرنے کا بہت مزہ آ رہا ہے, میں آپ سے جی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جی آپ پلیز ایک ٹاپک پہ بات کریں, تین ٹھیک ہے چیزوں پر بیک وقت بات کرنے میں نا مزہ نہیں ٹھیک ہے. آتا. نہیں, میں اس پہ اگری ہوں, تو میں یہ آخری جواب اس پہ دیتا ہوں, پھر ہم انشاءاللہ جب آپ آئیں گے میں ہم. پھر آپ کی ریکارڈنگ سنوں گا. عظمت ٹھیک ہے بھائی مجھے بھجوائیے گا فوری طور پر, جو ہی آپ کی ریکارڈنگ مکمل ہو جائے. جی جماعت کھڑی ہو رہے میرے دوست, میں ہو کے ٹھیک ہے آتا ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پہلی بہت بات شکریہ, یہ تھینک یو ہے, سو مچ. کاظمی صاحب جزاک اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی. جو پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ میں 3-4 چیزوں پہ بات کر رہا تھا, میں نے تو صرف 2 چیزیں ذکر کیا. جب یہ 100 حوالے پیش کرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام سے, میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ آپ اتنے حوالے کیوں پیش کریں. پھر وہ کہہ رہے کہ کمالات پہ نے مجھے کہا تھا فرقہ بتاؤ, اسی جملے میں انہوں نے کہا تم دن رات یہ کام امتیاز کے ساتھ بھی کرتے. تو یہ ایک تضاد ہے, آپ کو پتہ ہے میں ہر وقت فرقہ پوچھتا ہوں, کسی نے نہیں مجھے کہا کہ آپ کا فرقہ پوچھو, بلکہ میں خود کہا تھا میں پوچھوں گا. پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب کی سچائی جو ہے, میرا فرقہ اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے. میرے پیارے بھائی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ, سب گمراہ سوائے ایک, تو اگر آپ کو خود نہیں پتا آپ جنتی یا جہنمی عقیدے کے لحاظ سے آپ نے کس کو دعوت دینی ہے. اسی وجہ سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا جو اس حدیث کو سمجھے وہی سچا عالم ہے, وہی سچا فقیہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے 2 بلین لوگوں کو اسلام سے خارج کرا دیا, جہنمی کرا دیا. یہ بڑا اعتراض ہے, اس کو ٹیسٹ ہمیں کرنا پڑے گا. تو جب احمد رضا خان سے وہابیوں کے جھوٹے خدا اور دیوبندیوں کے جھوٹے خدا کے متعلق انہوں نے کیا گستاخیاں کی ہیں, اس سے نہیں کوئی سیریس ایکوزیشن آتا. جو کہتے کہ وہابیوں کے خدا نعوذ باللہ لواطت کرتے ہیں, دیوبندیوں کے خدا چوری کرتے. تعالیٰ ایک بات واضح نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ جو ملہم ہو وہ اس کو اور طرح سے سمجھے. مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محدث تھے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ سے پہلے قوم میں محدثین تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا, اگر اس امت میں کوئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں, آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فوت ہوئے, جو کہ وہ فوت ہو گئے میں ان کی گردن اڑا دوں. انہوں نے جب آیت پیش کی وَمَا مُحَمَّدٌ
کے الفاظ ہے کہ ایسے تھا جیسے یہ آج ہی نازل ہوئی آیت، حالانکہ یہ احد میں نازل ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ ایک ملہم آیت کو غلط سمجھے اور پھر اللہ تصحیح اس کی کہتے. جیسے میں بخاری کی روایت بھی پیش کی تھی عبداللہ بن ابی بن سلول کے متعلق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 70 سے زیادہ بار استغفار کروں گا جبکہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر آپ 70 بار بھی کریں ہم نہیں معاف کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اس آیت کی ایسی تعویل کی کہ میں اس سے بھی زیادہ کروں گا. پھر اللہ نے تصحیح کی کہ نہیں، ہم کبھی نہیں معاف کریں گے، کبھی بھی آپ نے ان کی قبر پہ استغفار نہیں کرنی. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ استغفار چھوڑ دی. پھر آپ نے جو یہ کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ پوری دنیا جو مسلمانوں کی ہے وہ سچے اسلام سے دور ہو گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. تو یہ دعوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اور آپ کے جو دوسرے لوگ فتوے دیتے ہیں، زبیر علی زاہد صاحب کہتے ہیں دیوبندی اہل سنت نہیں، ختم نبوت کے منکر ہے، اس پہ بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے. تو جب آپ کی علماء نے اکثر کو نکال دیا اسلام سے تو اس پہ بھی تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں کہ وہ کیوں نہیں بڑا دعویٰ. پھر آپ نے کہا اگر ہندو یہودی ہیں تو ان کا آپ جواب دیں گے. دیکھیں اگر ہندو یہودی ہیں پہلے ہم ان کی کتابوں سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کریں گے. ہندوؤں کو ہم تناسخ وغیرہ ہم فوراً مسیح موعود علیہ السلام پہ نہیں آئیں گے کیونکہ پہلے اصول پہ بات ہوگی. اگر وہ ہیں ہی مشرک تو ان کو ہم مسیح موعود کی صداقت کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم ان کی اصلاح کریں گے توحید پہ. پھر آپ نے کہا اگر یہودی ہے کیا آپ اس کا فرقہ پوچھو گے؟ بالکل میں اس کو اس کے موقف کا پوچھوں گا. آج کل کی یہودی اپنے فرقے چھوڑ چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ سب بس آنے والے الیاس کا انتظار کریں. ان کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، بس ان کو سیاست کی پری ہوتی ہے، دین کا تو ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اگر یہودی میرے پاس ہے میں پہلے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت کروں گا. پھر آپ نے کہا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ اطاعت نہیں کرتے تھے، ان کو نبوت کیسے ملی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام جب حیات مسیح کے قائل تھے تب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے کیونکہ ابھی وہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نہیں کھولی. میں آپ کو شراب کی مثال دی تھی کہ جب شراب کی حرمت نہیں ہوئی تب بھی صحابہ اطاعت میں تھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، کیونکہ ابھی وہ حکم نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نزول مسیح کی پیش گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی، اس کی اگر کسی نے اجتہادی طور پہ کوئی اور تشریح دی تو وہ عند اللہ معاف ہے. مسیح موعود نے فرمایا ہاں جب حاکم عدل پہ وہ دلائل آ چکے اور اللہ نے اصلاح کر دی اس کے بعد مسیح موعود نے کبھی بھی حیات مسیح کا ذکر نہیں کیا. جو آپ نے آخر پہ کہا کہ سینٹ پال نے عقیدہ تثلیث، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تثلیث کا عقیدہ نہیں. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے خداؤں نے کا عقیدہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں لوگوں کو جروسلم میں بتایا، لیکن آپ کو یہ غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ان کو لوگوں نے مانا، ان کا رد کیا گیا تھا. آیت میں کیا ہے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں توحید قائم تھی، جہاں پہ بھی وہ تھے وہاں شرک نہیں تھی. یہ آیت میں ہے، آپ آیت کا نہ انکار کریں. اصل میں جو آیت میں سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا تمہیں اور تمہاری ماں کو دو خدا بنا لے اللہ کے سوا؟ تو اس میں پال ایک شخص تھا جس نے کوشش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرے، ان کا رد کیا گیا تھا. اور جو پال تھے انہوں نے ان اسرائیلیوں کو دعوت ہی نہیں دی. مثال کے طور پہ مودودی صاحب اپنی کتاب تفہیم القرآن میں سورہ صف کی آیت 6 میں لکھتے کہ بعد میں جب سینٹ پال اس جماعت میں داخل ہوا تو اس نے رومیوں، یونانیوں اور دوسرے غیر یہودی اور غیر اسرائیلی لوگوں میں بھی اس دین کی تبلیغ و اشاعت شروع کر دی اور اس غرض کے لیے ایک نیا دین بنا ڈالا جس کے عقائد اور اصول اور احکام اس دین سے بالکل مختلف تھے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا. تو پال تو ان میں سے تھے ہی نہیں جو یہودی تھے. تو ایک شخص نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو کوشش کی کہ اس کی الوہیت ثابت کرے، ان کا رد کیا گیا تھا اور ان کو
तर्क किया गया था, और जहां पे भी ईसा अलैहिस्सलाम थे लोग तौहीद पे थे। आयत में उनकी कौम वफात के बाद गुमराह हुई है, उनकी जो कौम है हवारियीन और जो उनको मानने वाले थे उनकी जिंदगी वो मुशरिक नहीं हुई। ये कुरान की आयत कत्ईउद दलाल है। अगर एक शख्स ने गलत अकीदा रख लिया हो उससे इस आयत को आप बातिल नहीं साबित कर सकते, ना मेरे इस्तिदलाल को, क्योंकि पौल यहूदी थे नहीं, ना उनकी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। उन्हें अपना एक अकीदा बनाया, उनको रद्द किया गया उनका, और कौम वफात के बाद ही गुमराह हुई है। उनका तो लोग उन्होंने रद्द किया था, उन्होंने इसको इज्जत ही नहीं दी बल्कि इसको मारा भी है। ठीक है, तो इसका आप बहुत सारी किताबें इस पे आप और कैसे आयत बर हक है। ईसा की कौम गुमराह नहीं जब तक उनकी वफात हुई, उनकी वफात के बाद वो गुमराह हुए थे। ये मैंने आपकी हर बात का जवाब अब दे दिया। दोस्त इस पे गुफ्तगू कर ले जो बातें करनी है। वो हिंदू वाला रह गया था। नहीं, मैं वैसे कह रहा हिंदुओं वाला रह गया था जवाब बीच में। नहीं, दे दिया उन्होंने जवाब हिंदुओं वाला। अच्छा, वो मैं साइड पे हूँ, सॉरी। अब देखें, काजमी साहब की हालत ये है कि वो खुद को अब हिंदू तस्वर करना पसंद करते हैं कि जी मुझे हिंदू ही तस्वर कर लो और मेरे से जो है ना फिरका ना पूछो। तो भाई हिंदू भी आएगा तो उससे पूछा जाएगा कि आप कौन सा आपका मसलक है हिंदुओं में, आप सनातनी हो, आप आर्य हो या कोई और हो, ताकि उसको उसके हिसाब से बात की जाए। वो हो जैन मत का और उसको हवाले जो है सनातनियों वाले दिए जाएं, तो वो कौन सी अकल की बात है। तो ये असल में इनकी छेड़ बन गई हुई है काजमी साहब की, माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ। ये इन्होंने अपनी छेड़ बनवा ली हुई है इसको छुपाते हुए कि जी मैंने बताना नहीं है, फिरका नहीं अपना बताना। भाई आप पूरी उम्मत को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप अपना पूरी उम्मत के मुतल्लक अकीदा तो बताओ ना कि दूसरों को आप समझते क्या हो। और फिर ये बातें कर, अगर देखें जी वो कतईउद दलाला नहीं है, भाई अगर नहीं है कतईउद दलाला तो आप बात करो। जब बात होगी लोग खुद भी देख लेंगे कि कतईउद दलाला कुरान शरीफ से दलाइल हैं कि नहीं, है आते ईसा के हैं या वफात ईसा के। अगर इतने ही कमजोर हमारे दलाइल हैं जितना कि आप बातें कर रहे हो, तो फिर इस मौजू पे बात क्यों नहीं करते आप पहलू तो इख्तियार कर रहे हो और साथ ये कह रहे हो कि वो भाई अगर इतनी कमजोर है बातें तो आप तो फौरन ही आते हो, भाई ये कह लेते हो बिन फर्ज माना वो फौत हो गए। इसका मतलब वो दलाइल इतने मजबूत हैं कि आपको वो झुका देते हैं ये बात करने के लिए कि बिल फर्ज मान ही लो, वरना जब दलाइल में गए तो मानना पड़ना है। असल बात जो है वो मैं वो नीचे दोस्त ने लिखा था किन की मस्जिद में जुमा पढ़ने जा रहे हो। चले छोड़े, आप वो देखे खुतबा हो रहा था और दरमियान में खुतबे के वो बात कर रहे थे हमारे साथ, या वो रस्ते में थे, उनको खुतबा अभी सुन नहीं रहे थे, क्या थी अल्लाह बेहतर जानता है। अभी उनका जाती मामला है, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करता क्योंकि वो सफ़र में भी होते हैं, तो इसलिए उसको तो हम छोड़ देते हैं। वो कौन सी दुबई में तो वो इनको जो है वो शुरते जो हैं वो डंडे के नोक पे जो है वो सीधा करते हैं ना। लेकिन ये ऐसी तो बात नहीं है कि इनका फिरका नहीं है और ये कहते हैं जी कोई, या फिर जो सवाल उनसे तकाजा किया गया कि अगर आप ये समझते हो कि आप जो है वो कुरान के मुखालिफ है बात, तो वो बयान करो कि जी ये दूसरे जो है ये कुरान की आयत के खिलाफ बात। यही इनसे उस वक्त सवाल किया था और ये माजरत खा हो गए थे। वो पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस पर कहते मैं किसी को क्यों साबित करूं कि जी वो जो है मेरा मतलब है कि वो सही नहीं है। तो ये साबित नहीं करोगे दूसरों को गलत, अपने आप को सही कैसे साबित करोगे? हमें कैसे पता चलेगा कि आप भी उन्हीं में से हो? तो ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं जो इनके सामने रखे गए हैं। और आगे जब ये आते हैं तो फिर माशाल्लाह रजी साहब को सारा पता है किस तरह बात करनी है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने जो बातें की हैं मैं तो हैरान ही हो गया हूँ कि फिरका छुपाने के लिए कह रहे हैं अगर आपके साथ को भी आप हिंदू हो। ये मुझे तो बड़ी मेरे लिए तो ये शॉकिंग स्टेटमेंट है इनकी कि अगर आपके सामने कोई हिंदू आ जाए, सिर्फ ये कि मुझसे फिरका ना पूछो, और हिंदू को हिंदू भी आएगा तो उससे भी ये पहले होगी बात कि भी आप कौन से हिंदू हो। जैसे आपके सामने कोई क्रिश्चियन आता है तो आप पूछ देते हो भाई आप प्रोटेस्टेंट हो, आप कैथोलिक हो, आप यहोवाज विटनेस हो, आप कौन से वाले हो, तो आपको भी बताना चाहिए।
تو بہرکیف اس سے کافی باتیں لوگوں کو سمجھ لگیں گی کہ یہ اصل ان کا مدعا کیا ہے، اور یہ چھلانگ جو لگا کے جلدی جلدی مسیح موعود علیہ السلام کی ذات بابرکات اور ان کی پاک جو سیرت ہے اس پہ یہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ابھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور ہے بات، پہلے اصل جو مدعا ہے اس پہ یہ آ جائیں تو پھر آگے جو ہوگی۔ جی دوسرے دوست بھی اگر کرنا چاہتے ہیں بات تو کریں۔ جی میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ جی میری طرف سے اجازت ہے، رضی بھائی سے لے لیں اجازت۔ ہاں جی، نہیں کریں۔ اچھا، ان صاحب نے اپنا جو اپنی یہ علمی یہ جو ان کے اندر جو تکبر کوٹ کر بڑا وہ واضح نظر آ رہا تھا کہ یہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، ان کے جو علماء تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں موجود تھے، جو کہہ رہے تھے، جن کے لمبے لمبے اونچے دعوے تھے کہ ہم اس آواز کو قادیان سے باہر نہیں جانے دیں گے، تو کیا ان لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں تھا کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کے پہلے عقائد کیا تھے؟ انہوں نے تو یہ سوالات نہیں کھڑے کیے، اور ان کو پتا تھا، ان کو یہ کیونکہ وہ لوگ پڑھے لکھے تھے کچھ، تو ان کو ان باتوں کا پتا تھا کہ نبی کا عقیدہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ان کی طرف کچھ الہام کرتا ہے، وحی کرتا ہے، تو پھر ہی وہ عوام الناس کو بتاتے ہیں کہ اب درست راستہ یہ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو آپ نے رضی بھائی بیان کیا وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ جب آپ لوگ یہ بتانا پسند نہیں کرتے کہ میرا فرقہ کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، تو پھر کم سے کم اس بات کا اعتراف تو کریں کہ جو لوگ فرقوں میں پڑے ہیں سارے، ان کو پہلے آپ اتنی تو پھر ہمت کریں کہ ان کو کہیں کہ یہ سب لوگ گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی ایک اور بات کہ ان کی گفتگو کے دوران کچھ آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور بھی دوستوں نے نوٹ کیا ہو کہ بس یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں حجتیں، ٹھیک ہے، گفتگو کے دوران غیر ضروری الفاظ کا جو استعمال ہے نا، یہ بس ان کی بہت جو ہے نا عادت ہے کہ جی آپ نے مضحکہ خیز بات کی، یہ کی وہ کی، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بس باتوں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا، لیکن وہ میں ابھی سناؤں گا نہیں، بس وہ آنی جانی ان کی مجھے ابھی مجھے نا تھوڑی سی بات متاثر کی۔ یاد آ گئی ہے، میں ایک پوائنٹ میں نے لکھا تھا وہ مس ہو گیا تھا۔ انہوں نے حدیث کے بارے غلط بات کی ہے، جس کا اس کو دھیان وہاں پہ لوگوں کو دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فرقہ ہوتا ہے نا وہ اصل سے ٹوٹ جاتا ہے، اور اصل رہتا ہے، اور فرقہ جو ہے وہ اصل نہیں رہتا، اور وہ گمراہی ہے جو فرقہ ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں فرمایا کہ جو جنتی اسلام ہے وہ ایک فرقہ ہوگا، اور اس کو جماعت بھی قرار دی، تو یہ کہنا کہ وہ فرقہ نہیں ہوگا ہر لحاظ سے یہ بھی غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرقہ قرار دیا، بلکہ ایک روایت ہے مستدرک کی، وہ بھی میں دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ صحابہ نے جو سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سوال میں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنتی جماعت میں ہوگا، اس میں فرقے کا لفظ ہے، اور تفتریق امتی کے الفاظ ہیں، یعنی سارے کے سارے فرقے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا کہ فرقے کا مطلب ہے کہ وہ اصل سے علیحدہ ہیں، جو جنتی جماعت ہے وہ تو نہیں اصل سے علیحدہ، وہ ہے ہی اصل۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کا جو سوال تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلھا فی النار الا واحدہ، صحابہ نے کہا تھا ما تلک الفرقہ، تو کون سا فرقہ ہوگا؟ یہ معجم الاوسط کی روایت ہے۔ تو جو جنتی جماعت ہے اس کو روایت میں فرقہ ہی قرار دیا، ہاں ساتھ جماعت بھی قرار دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بھی ان کی غلط بات تھی، جس کا میں چاہ رہا تھا میں اس کو بھی لوگوں کو بتا دوں۔ جزاک اللہ۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ جی وہ اصل سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ تفترہ کا امتی، میری امت جو ہے اس میں فرقے بن جائیں گے، تو امت تو اسی طرح موجود رہے گی، اس میں جو ہے تقسیم کے جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ جو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امت سے تو وہ علیحدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر بھی نہیں کیا، اور اسی میں رہ کر ان کی تفریق ہوئی ہے۔
बिल्कुल जी वो नीचे आ गए हैं दोबारा, तो वो उनको उनका ले लें अगर उन्हीं वो का आना चाहते हैं। अकाउंट है क्योंकि वो तो जुमे पे है, कोई फेक तो नहीं उनका। हो सकता है वो उन्होंने, अब अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो ये उनकी भाई लग जब रही है वो लेके आए भी देखने ना, पर। हाँ तो जी उनको थोड़ा सा जरा एक बात की तरफ आपने जरा फोकस रखना है कि जो आप सवाल करें उनसे ये कहें कि इस सवाल से इधर उधर आपने नहीं जाना, वो अलाउ उनको ना करें कि वो आप सवाल करते हैं तो उससे पहले वो सारा वो गांव घूम के तो फिर आके उस तरफ आते हैं, ऐसे उनको अलाउ ना करें कि हाँ खुली हम फील्ड दो में आ दो जाए। मिनट रखेंगे अब, क्योंकि 6-7 मिनट वो बात करते हैं, सवाल ना छोटा होता है, जवाब में ज्यादा वक्त लगता है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ टाइम दे। एक भाई अदनान से, भाई ये अहमद ही है भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं वालेकुम अहमदी हूँ। सलाम जी भाई। हाँ जी, मैंने इनकी सुबह सुनी थी गुफ्तगू, सदाकत हज़रत मसीह मौद पे बात करना चाहते हैं। इनकी पहले बात हो चुकी है, हमारे जो दीगर भाई हैं उनसे बात हो चुकी है। और अमूमन पहली बात तो ये है कि सदाकत तो उसको साबित करनी होती है कि जिसका कोई मानने वाला ना हो, जिसको कोई सादिक कह ना रहा हो। जिसके लाखों और करोड़ों में जिस शख्स को सादिक कह रहे हो, तो उसने क्या साबित करना है? उसकी तो कोई हुज्जत नहीं है किसी पे कि वो अपने सच को साबित करते पड़े। उसने अपने अकायद साबित करने होते हैं कि उसके अकायद ठीक है या नहीं ठीक, ताकि जो नए आने वाले, जो उसके वफात के बाद गुजरने वाले लोग हैं, वो समझ सकें जो उसने तालीम पेश की थी वो क्या थी। और सदाकत हमेशा जो है शख्स की जिंदगी में साबित की जाती है, उसके बाद कैसे साबित हो सकती है? ना उसको वो शख्स खुद मौजूद है उसकी बात की अपनी जवाब देने के लिए, ना गवाह मौजूद है उस वक्त के जिनकी ये लोग बाज वाकयात को लेके हुज्जत के तौर पर हमारे सामने पेश कर, कोई मामलात मौजूद ही नहीं है। बाद में तो आप किसी के उस तरह से सदाकत जो एतराज़ात है उनका जवाब दे ही नहीं सकते। नहीं दे और सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम लेकिन की ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि एतराज वसल्लम की एतराज करते हैं। सदाकत, वो तो हर नबी के साथ होता है, लेकिन ये नहीं हम कहेंगे कि हम सदाकत नहीं साबित कर सकते। नहीं तो हमारे यहाँ फ़ायदा क्या है, हम बैठे हुए हैं, हम सारे फिर जाते हैं, छोड़ देते हैं तबलीग को। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सदाकत बिल्कुल साबित हो सकती है, लेकिन जिस किस्म के एतराज़ात होते हैं, जो मामलात मैं होते हैं, आपको बता रहा हूँ, जिस तरह आज मसीह मौद की सदाकत साबित होती है ना, पहले शायद होती हो, क्योंकि अब खिलाफत खामसा में हम पहुँच गए, जमात की कहाँ से कहाँ तरक्की हो गई, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कितने सारे नए हवाले मैदान में आ चुके हैं। अब तो हमारे लिए अल्लाह ने और आसान कर दिया। हाँ, लेकिन वही ना हुज्जत बाजी, मसलन सूरह हाका की आयत है, तो उसमें अगर हम बात करेंगे कि तमाम यहाँ पे इस चीज़ का एप्लीकेशन होती है, उसमें बीच में बहाई को ले आएंगे जिसको ये खुद भी नहीं मानते होते, और बहाई जिसको मानता था बाब, उस पे तो बिल्कुल सब जानते हैं कि उसकी उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसको पकड़ कर ली उसका थी। तो उनकी इन चीज़ों का तो जवाब आसान है, ये तो कोई इशू नहीं। ये काजमी साहब वापस आ गए जी। काजमी साहब जी जी रजी साहब कैसे? जी, अब आपका क्या ख्याल है? 2-2 मिनट लगाएं, अब नई गुफ्तगू शुरू करें, पहले टॉपिक तय करें, फिरके पे बात पहले पहले टॉपिक तय ख़त्म करें। करते हैं ना, फिरकों पे बात ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपने उसमें काफ़ी बातें की हैं जो मैं चाहता हूँ अवाम उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो करे, और आप भी करें और मैं भी करूँ। तो मैं चाहता हूँ उस पे बात करें। पहले आपने बात शुरू करनी या मैंने करनी, आप खुद दावा तय क्या करें। है आपका? इसमें दावा पेश वैसे करें। मैं चाहता हूँ गुफ्तगू आम तौर पे उस फलसफे पे जो आपने बातें की है ना, वो आपने जो काफ़ी बातें की है, मैं साबित करूँगा कि वो आपने कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बातें की हैं, जो भी आपने बातें की हैं। मुझे फिर आप 2 मिनट दे दें, फिर आप उस पर बात करें। नहीं, यानी कि आप दावा नहीं करेंगे, यानी कि आपका दावा हमेशा की दावे तरह मेरे ये है इतने कि ज़्यादा हैं इस जो पे। आपने क्या है, अच्छा, मैं सुनिए आपको ना, बताता हूँ मेरा मतलब दावा आपका क्या है। दावा ये है कि आपका दावा ये है कि मेरी बात गलत है, नहीं, मेरा ये आपका दावा दावा है? ये है कि जो आपने उस हदीस के मुतालिक फ़लसफ़ा निकाला कुरान और हदीस का फ़िरक़ों के बारे, वो आपके अपने अकीदे से तज़ाद मैं साबित करूँगा कि आप में तज़ाद है, आपकी बातों में और अमली तौर पे जो आप यहाँ करते हैं टिकटॉक पे, उसमें खुला तज़ाद है। अच्छा, तो तजाद साबित करने से मैं झूठा करार पाऊंगा? जी, जो तज़ाद है वो दोनों तो नहीं सही हो सकते। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि फ़िरका बनाना कुरान के ख़िलाफ़ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं अहले हदीस देवबंदी बरेलवी शिया ये सारे मान अलैहि वसहबी, ये एक तज़ाद है मेरे भाई। मैंने ऐसा कहा कहीं पर?
اچھا آپ ان کو ماں مجھے یاد علیہ کروا دیں، وصحابی میں نہیں مجھے مانتے؟ یاد کروا دیں اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہو. اچھا یہ آپ کا مفروضہ ہے، اوکے. میرا تو سوال ہے آپ آپ سے، قیاس سوال ہے آپ سے. نہیں، رضی بھائی ایک منٹ ہے. جی آپ یعنی کہ اپنے مفروضے لے کے اور اسٹرا مین کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، مطلب آپ نہیں مفتی پیارے بھائی، ہیں، مجھے ٹھیک ہے، لگا اسٹرا تھا مین ہے. آپ کا موقف وہی ہے جو مولوی امتیاز کے، کیونکہ آپ اچھا نے اس کا خود ذکر کیا تھا، تو مجھے غلط فہمی پھر ہوئی ہے نا. آپ تصحیح کر دیں میں میری. تو آپ کو جو ہے وہ مطلب میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو آپ نے بہت ساری باتیں خود سے ایزیوم کر لی نہیں پیارے بھائی، آپ اور میری اس پر آپ نے تصحیح جواب کر بھی لینا، سوچ لیے. ناراض تو نہ ہو، آپ میری تصحیح کر دیں کہ نہیں، میں میں ناراض نہیں، ان کو میں ناراض نہیں ہو کلہم. رہا، دیکھیں ایک بات آپ نے کہی، میں میں ناراض نہیں ان ہو رہا. فرقوں کو کلہم فی النار میں مانتا ہوں، میں آئندہ آپ سے کبھی نہیں یہ بات کروں گا. آپ نہیں آپ مانتے، تصحیح کر دیں. میں آپ کھل نہیں کے مانتے کلہم فی النار. میں تو کھل کے ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہتا ہوں، آپ بھی کہہ دیں. اچھا اچھا میری بات سنیں اب. جی نہیں سب پہلے سے پہلے ایک بتائیں بات نا، ہے، اس کا آپ پہلے بتائیں، آپ جناب پہلے میری یہ بات بتا سنیں، دیں جناب نا میری پیارے بھائی، یہ بات، بتا جناب دیں میری ہمیں. بات سنیں. جی آپ نے سوال میرے سے یہ کیا تھا کہ آپ کا فرقہ کیا ہے. نہیں، میرا سوال آپ سے میں بھی نے یہ ہے کہ کیا وہ کلہم فی النار میں نے کہا ہے ہاں ہے، آپ بھی مانتے ہیں اس کو؟ لیکن یہ تو پری ریکویزٹ تھا نا کہ آپ کو پیارے میرا بھائی جو آپ آپ نے کے ابھی وجہ کہا ہے آپ ان کو مان علیہ وصحابی نہیں مانتے، تو اب کہہ دیں ہاں میں ان کو کلہم فی میں النار نے میں یہ کب مانتا کہا ہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، میں نے ہوں. کب کہا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، یہ آپ ابھی مجھ سے کیوں ابھی باتیں کر رہے ہیں. ابھی جب میں نے آپ کو کہا تھا آپ مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں میں نے کب کہا. یہ بھی تضاد ہے. تو میں پھر نے آپ کب کھل کے کہا ہے. بتائیں. اچھا آپ مانتے یا نہیں مانتے بتا رضی دیں. صاحب، قاضی رضی صاحب یار صاحب، جمعہ ہے، آپ میں بھی نہیں ایک تھکا سیکنڈ ہے، ہوں، ایک آپ بھی سیکنڈ ہے، تھکے ہیں، ایک بتا سیکنڈ ہے. دیں یار مانتے یا نہیں. نہیں آپ تو پتہ نہیں کیوں تھکے ہوئے ہیں، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں ایسا کہ تھک جائیں آپ. یار ہم نا اچھا میری بات، وہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان ہے، روزے ہیں، تھکاوٹ تو ہوتی ہے، آپ کو شاید نہ ہو، ہمیں تو اچھا ہوتی ہے. اچھا 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 چلے ٹھیک ہے. اچھا میری بات سنیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مین ٹاپک میں نے آپ کو تجویز کیا تھا نا، میں تو آپ سے آج کرنے کے لیے آیا ہوں ٹاپک کی ڈسکشن کہ ہم نے کب کرنا ہے مناظرہ جی اور ٹاپک کیا ہوگا. آپ مجھے جان بوجھ کر یا پتہ نہیں بار بار کسی نہ کسی ٹاپک میں انگیج کر لیتے ہیں، ڈریگ آؤٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا تھا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے کا شائق ہوں، جی انٹرسٹڈ ہوں. اور میں نے آپ کے سامنے ایک ٹاپک رکھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں ان کی صداقت ہمارے تمام کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، حضرت عیسیٰ کی وفات سے بھی زیادہ ضروری بھائی ہے، یہ میرا آپ سے حضرت ابھی اور سوال ختم نہیں ہے، میں نبوت سے بھی آپ سے زیادہ پوچھوں ضروری ہے. کیا وہ کلہم فی النار میں ہے یا نہیں. پہلے آپ نے کہا تھا، آپ نے نہیں کہا کہ وہ ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ وہ مان علیہ وصحابی میں. تو مجھے ابھی کنفیوژن ہے. اب دیکھیں میں آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا، آپ ڈائریکٹ جواب دیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو کہ ان کے عقائد ان کے مجددین اور ان کے علماء کی کتابوں سے ثابت ہے، جیسے بریلویوں کے احمد رضا خان، دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، اہل حدیث کے ابن تیمیہ، زبیر علیزائی وغیرہ ان کے جو علماء ہیں ان کے عقیدے کے لحاظ سے جو بریلوی عقیدہ، دیوبندی عقیدہ، اہل حدیث اور شیعہ، کیا یہ مانا علیہ وصحابی یا کلہم فی النار میں؟ آپ کھل کے جواب دیں. آپ تو بخاری کی حدیث پیش کرے تھے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، آپ اس پہ بات ہی نہیں کرے کہ یہ ان چلے کو اپنے آپ نا مان میری علیہ بات سنیں، صحابی میری میں بات سنیں مانتے ہیں نہیں. رضی صاحب، جی رضی صاحب دیکھیں میری بات سنیں. آپ نا اپنے ٹائم لے لیں، جی لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ موضوع نہیں ہے. اس کا یہ تو آپ نہیں نے کہا تھا کہ جواب میں دیں گے بات اس سے کرتا ہوں. چلے نا اب آپ دیکھیں نا، مجھے تو بولنے دینا پہلے، کیونکہ پھر ہم بھائی منٹس دیکھیں لگا میں لیتے ہیں، آپ کو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ایک منٹ لگاتے ہیں. میں پہلے آپ کا منٹ شروع کرتا ہوں یا آپ چاہتے ہیں میں پہلے بات کروں؟ آپ پہلی ڈیسائیڈ آپ کی کریں. باری ہے، ٹھیک ہے میں شروع کرتا پہلی ہوں. آپ کی باری میں ہے نا. شروع کرتا ہاں ہوں. جب اینڈ میں کروں گا. ٹھیک ہے، جب اوکے. میں بولوں گا آپ نہیں بولیں گے، جب آپ بولیں گے میں نہیں بولوں گا. میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں. دیکھیے کاظمی صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت بار بتایا کہ جو لوگ فرقہ رکھتے ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. پھر میں نے ان کو پوچھا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو کہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ مانتے ہیں اور جنتی جماعت مانتے ہیں، پھر ان کو آپ کہ وہ قرآن کے خلاف ہے؟ اس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان کو سادہ سا سوال پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، سارے گمراہ ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک، 72 ناری ایک جنتی. میرا ان سے صرف یہ سوال ہے کہ بریلوی دیوبندی
شیعہ اہل حدیث کیا یہ ما انا علیہ و صحابی میں یا کلہم فنان میں؟ پھر وہ کہتے ہیں ان کا کوئی فرقہ نہیں، وہ بخاری کا سہارا لیتے ہیں، اس میں تو ان سارے فرقوں کو چھوڑ دو کیونکہ وہ گمراہ ہیں، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے علیحدہ ہو جاؤ، لیکن آپ ان سے نہ علیحدہ ہوتے ہیں نہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، مسئلہ یہ ہے کہ میں آیا تھا رضی صاحب سے مناظرہ طے کرنے کے لیے مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر، کیونکہ میرے نزدیک سب سے اہم موضوع جو ہے گفتگو کا وہ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اگر سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے نبی ہیں تو پھر اگر وہ ہمیں کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم مانتے ہو، ہم مان جائیں گے۔ اگر وہ سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں تو اگر وہ کہیں گے نا سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلتا ہے، ہم پھر بھی مان جائیں گے۔ اگر وہ ہمیں کہیں گے نا کہ درخت جو ہے آج سے اس کو تم نے بکری کہنا ہے، ہم درخت کو بکری کہنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ اگر وہ ہمیں کہیں گے نا قرآن کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے، ہم کہیں گے جی بالکل صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو سب سے پہلے جس جماعت کے بانی نے 2 بلین مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، سب سے پہلے وہ تو دیکھا جائے وہ سچا ہے کہ نہیں سچا۔ بھئی کان لے گیا، کان کدھر ہے ساتھ یا نہیں لگا ہوا؟ بھائی آپ ٹرن تو ہو گیا، محترم بھائی آپ کی ٹرن ہو بات گیا۔ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی صداقت کی طرف جی آئیں۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صداقت مسیمت پہ گفتگو ہوگی اصولوں کے بعد۔ آپ نے کہا کہ اگر کوئی مسیمت فرماتے لشکر آ رہا ہے آپ مان لیتے، نہیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، جنہوں نے کہا تھا آپ صدیق امین ہے، جب یہ واقعہ ہوتا انہوں نے کہا تھا انت ساحر کذاب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اصولوں پہ بات کی، اور پھر بعض نے مانا، اکثر نے انکار کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات کی کہ مسیحوں نے 2 بلین کو کافر کیا۔ جب میں نے آپ کو احمد رضا خان کا حوالہ بتایا کہ وہ نیچی دیوبندی چکراوی وہابی کو کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہیں، زنائے خالص کی پیداوار ہے، ان کے نکاح ناجائز ہیں، وہ جہنمی ہیں، مرتد ہیں، اور جب وہ وہابی دیوبندی کے جھوٹے خدا کے بارے جو کچھ گستاخی انہوں نے کیا اس سے نہیں کوئی آپ کو فرق پڑتا۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ اکثر گمراہ، تو جب احمد رضا خان کہتے ہیں اکثر گمراہ، اس پہ آپ کچھ کہتے نہیں۔ جو میں فرقوں کے سوال کیا اس پہ آپ نے ابھی تک ایک جواب بھی نہیں دیا، اس کا میں منتظر ہوں۔ یہ ڈائیلاگ ہے، مونولاگ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں کہوں گا کہ آپ یہ جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ ولد الزنا ہیں وہابی دیوبندیوں کے بارے میں جو بھی انہوں نے کہا ہے، یہ نہ کہیں، اس سے حکیم نور الدین صاحب کے والدین پہ بھی شک ہو جائے گا، اور جو مطلب آپ کی محترم اماں جان ہیں ان کے بھی والدین جو تھے وہ یہی تھے، تو زنائے خالص کی پیداوار نہ کہیں پلیز، بھائی اس سے گستاخی گریز نہ کریں، کریں، ہم نے آپ گالی کو نہ یہاں دیں، لیا ہے، گالی نہ ٹھیک ہے؟ دیں۔ میں نے کسی بزرگان کی کوئی توہین نہیں کی، میں بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا آپ نے سب کو ولد الزنا کی پیداوار قرار دے میں دیا نے بھائی، کہا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ استغفر اللہ، میں نے چلے کب میں کہا ہے؟ چلے میں نے کب کہا میں ہے؟ ذرا میں نے کہا نرم بات آپ کرتا کے ہوں، احمد آپ رضا میرا خان مطلب ہے، صاحب کہتے ہیں، وہ آپ آپ میرا کے ہیں مطلب نا، ہے، آپ میرے میرا تو مطلب نہیں ہے، ہے۔ میں تو کہتا ہوں انہوں نے آپ میرا وہاں جھوٹ مطلب، بولا ہے۔ اچھا آپ میرا وقت لگائیں لیکن پلیز ٹھیک ہے؟ ذاتیات پہ نہ بزرگان نہیں کی نہیں، توہین نہیں کرنی، ذاتیات پہ ٹھیک ہے؟ رضی صاحب یہ دیکھیں مناسب نہیں، ہم پلیز، آپ کو وقت یہ دے رہے دیکھیں ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ اگر اچھے آپ انداز میں گفتگو کریں۔ ابھی جو اچھے انداز میں ہی ہوگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اچھے آخری انداز میں ہی چانس ہوگی۔ دے رہا ہوں، نہیں تو پھر ہم آپ سے کبھی نہیں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے احمد رضا اچھا چلے خان وہ کا تو آپ کے گھر سے حوالہ پیش کیا، آپ کہہ دیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، نہیں آپ چلے کہیں گے، میری بات، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا پہلی مسئلہ بات ہے۔ تو یہ جی ہے، آپ کریں چلے میرا ٹائم لگا۔ دیکھیے سامعین، سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک جماعت بنائی ہے، اس شخص کا سچا ہونا، اس شخص کا اللہ کی طرف سے ہونا، جب یہ ثابت ہو جائے گا تو جو بھی کہا جائے گا وہ مانا جائے گا۔ فار ایگزامپل مسیح علیہ السلام سے ریلیٹڈ عیسائیوں کا، اہل کتاب کا میں سے عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دعویٰ کیا، پیش کیا، تو یہودیوں کے، عیسائیوں کے سامنے جو ان کے عقائد تھے، پہلے خود کو سچا منوایا، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو قائل کیا کہ وہ اپنے وہ باطل عقیدے چھوڑ دیں۔ تو پہلے شخص اپنی سچائی بیان کرتا ہے، اس کو ثابت کرتا ہے، پھر جو وہ کہتا ہے وہ مان لیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ جو ہماری جو ہے وہ فتح کا قائل نہیں ہے، صاف سمجھا جائے گا، بدکار عورتوں کی جی اولاد ہے۔ آپ کا پھر یہ وقت ختم ہو گیا، اچھا وقت ہو آپ کا گیا میرا، ختم، ہاں اوکے جی ٹھیک ہے۔ اوکے۔ تو میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں، بسم
پہلی بات یہ میں نے آپ کو کہا احمد رضا خان دیوبندی وہابی چکراروی کو ولد الزنا کا جہنمی کا مرتد کا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا. آپ بھی کھل کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا. جو انہوں نے وہابیوں کے جھوٹے خدا کے متعلق گستاخی ہے, دیوبندیوں کے جھوٹے خدا کے لیے میں کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا, غلط کیا, گستاخی کیا. جواب اس کا آپ میں ہمت ہے ان کو کہیں کہ انہوں نے گستاخی کی اللہ کی؟ پہلی بات یہ, اس کا مجھے جواب چاہیے. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کے سارے دعوے مان لیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی اپنی جو معیار اخلاق ہیں وہ پیش کی, یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. فقط میں یہ دلیل ہے کہ دعوے سے پہلے زندگی پیش کے, نہ کہ بعد میں. بعد والی زندگی پہ تو اعتراض ہر نبی پہ ہوئے ہیں, ہاں وہ پاک ہوتے ہیں لیکن اعتراض ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو انوار الاسلام کا غلط حوالہ دیا ہے, بدکار اور عربی میں حرامی کہا جاتا ہے. اچھا میں آ جائے تو یہ دلیل کبھی آپ لے ہی نہیں سکتے, میں اس کا اصول بیان کروں گا. لیکن اگر اس کو بھی لے لیا جائے, پھر بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے تریاق القلوب میں لکھا ہے کہ چورا, چمار, ایک زانی, ایک شرابی, ایک ایسا شخص جو کہ زنا کے کیس میں اندر ہوا ہو, چور ہو, وہ بھی نبی بن سکتا ہے. امکان وہاں پر بھی ہے, اللہ کی قدرت میں یہ بات بھی ہے. تو آپ کا یہ والا آرگیومنٹ تو گیا اڑ مرزا صاحب کی تریاق القلوب کے مطابق, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب آپ کہیں گے نہیں, انہوں نے آگے جا کے کہا ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, لیکن بات ہو رہی ہے امکان کی, تو امکان موجود ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات مرزا صاحب نے, یا تو کہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے, وہاں پہ بات غلط کی ہے, اللہ کی طرف غلط بات منسوب کی ہے. کوئی بات اللہ کی طرف غلط منسوب کرنا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے, ٹھیک ہے, اور ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تو آپ خدا کا خوف کہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو پھر یہاں پر غلط کہیں. جی جہاں آپ کا تک بات ٹائم رہی ہو اعلیٰ گیا, حضرت آپ کا کی. ٹائم ہو گیا. اچھا جی پہلی بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے تریاق القلوب میں یہی آیت پیش کی, فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جہاں بھی نبی بھیجنا چاہے, رسول بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے وہاں وضاحت کی کہ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ ان میں انبیاء نہیں بھیجے گا, کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ افلا تعقلون, کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے انبیاء چنتے, کیونکہ نہیں تو لوگ اعتراض کریں گے. تو وہاں پہ تو آپ کا رد ہو رہا ہے. دوسری بات یہ, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, جو احمد رضا خان نے جھوٹے خداؤں کے بارے بات کی ہے, ان کو ولد الزنا کا ہے وہابی دیوبندی چکرالی کو, اور کہا ہے کہ ان کا خدا لواطت کرتا ہے, انہوں نے اللہ کی گستاخی کی ہے. آپ کھل کے کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی کی ہے, آپ تو اس پہ کلام ہی نہیں کریں. شروع اس سے کریں جو میں آپ کو اب 3-4 بار سوال پوچھے. جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں اگر یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ اصول قطعی نہ رہا, یہ اصول آپ کا قطعی نہ رہا, یہاں پر آپ کا پورا کا پورا مقدمہ ٹوٹ گیا. اور ویسے بھی وہ جو آیت ہے وہ یہ کبھی نہیں کہہ رہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر یہ فرما رہے ہیں لوگوں کو کہ میں نے تمہارے میں کثیر عمر گزاری ہے اس لیے تم مجھے سچا مان لو. یہ بات تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. وہاں پر تو قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ کلام جو میرے پر نازل ہو رہا ہے, اگر اللہ چاہتا تو میرے پہ نازل نہ ہوتا. اب میرے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا تو میں تم سے بتا رہا ہوں یہ بات, میں اس کو بدل نہیں سکتا. وہ بات اور ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ فتویٰ دوں. بھائی آپ جس پہ فتویٰ دینا چاہ رہے ہیں مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. نذیر احمد دیلوی صاحب جو اہل حدیث تھے, انہوں نے نکاح پڑھایا تھا مرزا صاحب کا اور نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا. آپ ان کے اوپر ایسا فتویٰ لگوائیں گے, بڑا بات معاملہ بڑا ختم ہو جائے گا, بڑا اور چلا جائے گا. پھر جو اپنا شہید تھے, کیا نام ہے اپنا, جو ان سے پہلے کے مجدد ہیں, ان کو مرزا صاحب مجدد مانتے ہیں. وقت ہو گیا آپ کا. یار وقت تھوڑا بڑھا لیں کیونکہ آپ کی ایک بات منٹ کا نا جواب دینے کا مزہ اب ایک آنا منٹ شروع ہو گیا. کافی ہے, مزہ بھی آنے لگے گا اس بار ہی میں انشاءاللہ. آپ بھی نا جی جی بات لکھ لیا کریں تاکہ آپ جواب دیں.
پہلی بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ وہی باتیں اللہ کے لیے جائز ہیں جو اس کی سنت کے مطابق ہو. تو حضرت مسیح وسلم نے وہاں یہی بات کی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں درج کر دی کہ فقد لبثت فیکم امما من قبلہ افلا تعقلون، اللہ انہی نیک لوگوں سے انبیاء چنتے تاکہ لوگوں پہ کوئی آزمائش نہ ہے کہ یہ تو ایسے تھے یا ویسے تھے. پھر جو آپ نے آیت کی غلط تشریح کی اس میں نہ صرف یہ ہے کہ قرآن میں لکھ نہیں سکتا، میں امی تھا، قرآن جیسی کتاب آپ کے سامنے تو میں سچا ہوں، اس میں نبی وسلم کا اخلاق بھی ہے. اسی وجہ سے تمام مفسرین نے یہی لکھا. لوگوں نے جب نبی وسلم نے یہ اپنے آپ کو پیش کیا، آپ نے وہ لشکر والی بات کی، انہوں نے کہا آپ صدیق امین ہے، تو آپ سے نے اخلاق بھی پیش کیا قرآن کے سامنے. پھر آپ نے کہا کہ جو فتوی ہے یہ پھر بات خراب ہو جائے گی. او بھائی میں اس فتوے کو مانتا ہی نہیں، ولد الزنا والے فتووں کے ہم قائل ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں جائز پیدائش ہے. تو آپ مشکل میں پڑیں گے نہ کہ ہم. تو اب بتائیں کہ احمد رضا خان کی بات کی آپ تائید کرتے ہیں، انہوں نے جھوٹ اور گستاخی کی ہے. اچھا آپ ٹائم زیادہ لے رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے. نہیں میں ٹائم کوئی اسکرین پہ لا سکتے ٹائم، آپ کو پتہ ہے کاظمی صاحب کیسے کرتے ہیں، میں ویسے کبھی کیا نہیں. آپ کے کسی ماڈریٹر کو جو ہے نا وہ کہہ دیں وہ لگا دے گا ٹائم، یہ بندے کے اوپر ٹائم آپ کو لگتا ہے. آتا ہے ٹائم لگانا اسکرین پہ؟ میرے خیال سے آپ کمپیوٹر سے لگائیے، آپ نہیں لگا سکتے، میرا ذاتی خیال ہے. اچھا ایک سیکنڈ کاظمی سے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں ٹائمر لگاتا ہوں. ٹائمر نہ میں گوگل سے کھولتا ہوں، ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سٹاپ واچ، میں اس کو نا اسکرین شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کام کر جائے. ایک سیکنڈ مجھے دے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. اچھا اس سے میں اس کو نا چھوٹا کر دیتا ہوں. یہ بیسٹ ہو گیا. ایک سیکنڈ مجھے دے، میں بس اس کو جو میرا ڈاکیومنٹ اس طرف لے آؤں. معذرت ایک سیکنڈ. کوئی بات. ٹھیک ہے آپ بات شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک چیز مشروط ہے. مطلب کل شیء قدیر کے اندر ایک چیز مشروط کر دی، وہ یہ مشروط کر دی کہ اللہ کی سنت اس کے اوپر حاوی ہونی چاہیے. اچھا اگر یہ اصول آپ کا لیتے ہیں تو مرزا صاحب تو پھر کبھی بھی نبی بن ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل غیر تشریعی نبی تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کی روح سے ہے ہی نہیں موجود. آپ کہتے ہیں خاتم النبیین کے بعد اطاعت سے نبوت ملتی ہے، تو اس اصول کے مطابق ان اللہ علی کل شیء قدیر اگر لے لیں گے تو مرزا صاحب تو نبی بن ہی نہیں سکتے. اس بات سے بھی آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو رضی صاحب اس طرف مت جائیں جس طرف جو ہے نا وہ بڑی زیادہ لائن مائنز ہیں، اس طرف آئیں. آپ نے کہا کہ آپ ان فتووں کو صحیح نہیں مانتے، لیکن آپ جب دہراتے ہیں تو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ گالی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ ایک قسم کی گالی ہوگی آپ کے اکابرین کو اگر آپ نے آج کے بعد یہ کہا، اور اگر آپ نے آج کے بعد یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی تو صاف سمجھا جائے گا کہ آپ اپنے اکابرین کو یہ سمجھتے ہیں. وقت آپ کا ہو گیا. جی پہلی بات یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شاید آپ کو عربی نہیں آتی، جو کل کا لفظ ہوتا ہے نا اس میں سارے نہیں ہر وقت مراد ہوتے. جیسے نبی وسلم کی حدیث ہے کل عین زانیہ، ہر آنکھ زانیہ، لیکن اس میں انبیاء مستثنا ہے، اولیاء مستثنا ہے. تو آپ کو عربی کی تھوڑی ریویژن چاہیے. قرآن میں کہ شیبہ کوئین شیبہ کو ہر چیز دی گئی، کیا ان کے پاس قرآن تھا؟ نہیں، ہر چیز جو ضرورت تھی ان کے پاس وہ چیزیں ان کے پاس تھی. پھر آپ نے کہا کہ پھر آپ نے مسیمت سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کی کوئی آپ نے دلیل نہیں دی. ذل بروزی جو نبوت ہے یہ اصطلاحات ہیں، ان کا جو عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور آپ کے خود بزرگ مانتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ خود ایک تیسری نبوت کے قائل ہیں، وہ ہم اگلی ٹرم میں ثابت کر دیں گے. اب آپ نے کہا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو بات کی، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے جو بات کی اس کا یہ نہیں مطلب میں آپ کو آپ کے مجددین کے فتوے نہ سناؤں. ابھی تک آپ نے احمد رضا خان کو غلط نہیں کہا، اس کا یہی مطلب ہے پھر آپ شاید تائید کریں کہ وہابیوں کے خدا ایسے ہی ہیں. تو آپ جواب تو دیں اس کا. پھر ٹائم ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی کہ کہنا چاہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور مثال کہاں سے دے رہے ہیں کہ جی وہ کوئین شیبہ کو دیا گیا ہر چیز. بھائی جان یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذاتی قدرت کی بات ہو رہی ہے جو ہر چیز کے اوپر بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے پوچھ کے کچھ نہیں کرتا، اس کی قدرت پہلے بنتی ہے پھر اس کی سنت بنتی ہے. آپ پتہ نہیں کون سا اصول لے رہے ہیں. اور جو آپ کو میں نے دلیل دی وہ یہ دلیل دی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی کہ یہ جو سنت اللہ میں داخل ہونی چاہیے چیز پہلے اس کے بعد ہوگی، بھائی اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اگر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی چوڑے چمار کو بنا سکتا ہے. میرے سامنے بات صحیح لکھی ہوگی تو پھر آپ کم لبستو والی آیت پیش نہیں کر سکتے. اگر آپ وہ پیش کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کلی شین قدیر والی اگر آپ یہ پیش کریں گے تو مرزا صاحب سے پہلے اور نہ بعد میں آپ کو تو آخری اور پہلے ذلی بروزی نبی مرزا صاحب ہیں. یہ بات میں ثابت کلمۃ الفصل سے کر دوں گا آپ کے اکابرین کا آپ کو پیش کر کے. دیکھتے ہیں آپ ان سے کیسے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا نہیں. جی پہلی بات یہ میں آپ کو عربی سے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کلو عین زانی، اس میں کیا سارے مراد ہیں؟ بالکل نہیں. میں نے آپ کو قرآن کی آیت دی ہے کہ کوئین شیبہ کو ہر چیز دی گئی ہے لیکن ان کو ہر چیز نہیں دی گئی. تو کل کا معنی یہ نہیں ہوتا ہر چیز اللہ قادر ہے. کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ صادق ہے. جو چیزیں اللہ کی صفات کے خلاف ہیں وہ اس کو نہیں کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ مطلب ہے کہ جو صفات آپ کی ہیں اس کے ماتحت جو بھی دوسری صفات سے کوئی بات تضاد نہ آ سکے وہ اللہ تعالیٰ کرتے، نہیں تو وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو یہ آپ کو عربی کی ریویژن بھی ہم نے کرا دیا. اب جہاں تک وہ حوالہ میں نے آپ کو بتایا مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کو پیش کریں کہ اللہ ایسے نہیں کرتا، حالانکہ قرآن میں کہ جان رسالت بھیجنا چاہیے وہ بھیج سکتا ہے لیکن وہ نہیں یہ کرے گا کیونکہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. میں آپ کو جو نبی وسلم کی سیرت کی بات بتائی تھی اس کا بھی نہیں آپ نے جواب دیا. ابھی تک آپ نے احمد رضا خان کے فتوے پہ ایک لفظ نہیں بولا، تو اس کا مطلب آپ تسلیم کرتے کہ وہابیوں کے خدا ویسے ہیں شاید. جی وہابیوں کے خدا کے بارے میں جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں میں پھر آپ کو باور کراتا ہوں کہ یہ باتیں سیدھا نذیر احمد دہلوی صاحب پہ جا رہی ہیں، ان مجددین پہ جا رہی ہیں جن کو آپ کے اکابرین مانتے رہے ہیں، مرزا بشیر الدین محمود صاحب مانتے رہے ہیں. بات بڑی دور تک چلی جائے گی، اس لیے خدا کا خوف کریں، بات دوبارہ بات نہ کریں. دیکھیں جی کسی شخص کا صرف یہ ہو جانا کہ وہ سچا ہے کیا اس سے کیا وہ نبوت کا مدعی بن جاتا ہے؟ نہیں. بھائی الصدیق کہا گیا ابو بکر صدیق کو، کیا وہ نبی تھے؟ نہیں، وہ نبی نہیں تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جو دعویٰ نبوت ہے بھئی اس کی جاڑی کاٹ دی ہے رضی صاحب نے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر کہہ دیا کہ اللہ کی سنت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اللہ کی سنت میں یہ چیز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کی سنت میں یہ بھی چیز نہیں ہے کہ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل نبی آئے. تو اس طرح سے دیکھا جائے اس اصول پہ، جس اصول پہ آپ مرزا صاحب کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، انڈر کٹنگ ڈیفیٹ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے کہ اسی اصول کی بنیاد پر آپ وہ ٹہنی کاٹ بیٹھے ہیں جس سے آپ نے نبوت جاری کرنی تھی، کیونکہ واحد ایک ہی شخص کو نبوت ملنی تھی، وہ مل گئی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو. وقت ہو گیا. پہلی بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، میں وہ نہیں مانتا جو احمد رضا خان نے لکھا. آپ بتائیں آپ مانتے انہیں وہابیوں کا جھوٹا خدا لواطت کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا ہے. آپ کہتے ہیں یہ اسلام میں نہیں، تو لگائے فتویٰ کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی ہے. میں تو ان باتوں کو نہیں مانتا. میں تو نذیر حسین دہلوی صاحب کے بارے بھی یہ نہیں کہتا کہ ان کا خدا ویسے تھا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا اگر کوئی صدیق کو کیا وہ نبی ہو جاتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ معیار نبوت ہے کہ جو نبی اس کی پچھلی زندگی صداقت سے بری پڑتی ہے اور لوگ جانتے کہ وہ مرجون ہوتا ہے اور وہ صادق ہوتا ہے. تیسری بات جو آپ نے کہا کہ اللہ کی سنت میں ذلی بروزی نبوت شامل ہے، اس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی سنت ہے کہ وہ نبوت کا سلسلہ اس نے شروع کیا، اس میں مستقل نبوت ہے، غیر مستقل نبوت، اور قرآن میں واضح نبی سے خاتم نبی ہے. اب کوئی مستقل نبی نہیں آ سکتا، کوئی تشریع نبی نہیں آ سکتا. ہاں آپ کے فیض سے ایک نبی نے امت میں آنا، یہ آپ کا بھی عقیدہ، تمام امت کا عقیدہ ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی سنت میں بات نہیں ہے. بالکل ہے، پہلے دن سے تھی کہ یہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے بھائی، آپ کو میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب آپ کسی کی طرح منسوب کر کے کوئی بات کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے اچھے طریقے سے کہ آپ کے اکابرین میں اہل حدیث شامل تھے یعنی کہ وابی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بٹالوی صاحب اور غلام احمد قادیانی صاحب کے خدا نے الہام کر کے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت حاصل کریں گے، وہ تب الہام کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جب انہوں نے بٹالوی صاحب کے عقائد کو درست قرار دیا تھا. تو مرزا صاحب کے خدا نے ان کو یہ الہام کر دیا تھا. تو مرزا صاحب کے خدا نے تو اہل حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے. آپ ولد و زنا کہنے کے چکر میں اپنے اکابرین کو برا ملامت کہلوائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی غلط بات کی کہ بھائی اس سے پہلے ذلی بروزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور آخری بھی وہی ہے. یہ بات کلمۃ الفصل میں بشیر احمد نے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. اور آپ نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ خاتم النبیین کے درجے کی وجہ سے اب ان کے فیض سے نبوت آئے گی. اس سے پہلے یہ کوئی نبوت قرآن مجید میں موجود ہی نہیں ہے. مثال نہیں ہے، مثال وقت آپ کا ہو گیا.
ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ جی. پہلی بات یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد اعظم کا جو بٹالوی کے ساتھ انسیڈنٹ ہوئی، آپ نے غلط بات کی کہ آپ نے بٹالوی صاحب کے تمام عقائد درست قرار دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے متعلق کہا صدق وہو کذوب، کیا اس کا یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس کے عقائد درست قرار دیا؟ ہرگز نہیں. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں پھر آپ سے پوچھا، میں کہتا ہوں احمد رضا خان نے جھوٹ بولا وہابیوں کے خدا کے متعلق، دیوبندیوں کے خدا کے متعلق، گستاخی کی اللہ تعالیٰ کی. جرت ہے تو یہ بات کریں، نہیں آپ کریں گے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ آپ سننا کلیے. پھر آپ بخاری کی حدیث کیسے پیش کرتے کہ فاتزل تلک الفرقہ کلھا، آپ خود بریلویت کو جنتی ثابت کریں کیونکہ آپ ان فتووں کے خلاف نہیں بات کریں. جہاں تک ذلی بروزی کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا اللہ کی سنت ہے کہ نبوت جاری ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم کی آیت ہے. اب اس میں تشریح غیر تشریح آپ قرآن سے نہیں لقب دکھا سکتے مجھے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی نے، آپ کے بعد نہ مستقل آئے گا نہ تشریح. خود آپ آنے والے مسیح کے قائل ہیں. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین سے پاور لیں گے. یہ تو بروز ذل ہے، آپ کے سارے علماء مانتے ہیں. اچھا قاضی صاحب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم عقیدہ 2 جو ہے، منٹ کر دیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ 2 منٹ ہم نہیں 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 نہیں، ایک منٹ بہت بہترین ٹھیک ہے، چل رہا ہے، صحیح بہت صحیح، بہترین. آپ اچھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ مسلسل فتوا گیریاں کروا رہے ہیں، یہ ان کا روایتی انداز ہے جو یہ ہمیشہ کبھی نہیں چھوڑتے. خیر اب میں اس کو ایڈریس کرنا بھی چھوڑ دوں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جن کو بھی دے رہے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی طرف گالیاں منسوب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لے گا. بھائی گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نبوت یونیک ہے. ان سے پہلے کوئی ذلی بروزی آیا اس کا نام پیش کریں، قرآن سے مثال دے دیں ہمیں. قرآن میں مثال نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ سنت اللہ نہیں ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی یا مستقل نبی تھے یا شریعت والے نبی تھے. یہ تیسری قسم جو 1900 میں جو ایجاد کی گئی صرف مرزا صاحب کو نکالنے کے لیے نبوت کے طور پر اور وہیں پر بند کر دی گئی، آن کرتے ہی بند کر دی گئی. یہ بیسیکلی دجل فریب ہے جس کو ہم یہاں پہ ڈیکوڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ اس چیز کی طرف آ نہیں رہے. بھائی ایک سنت میں اللہ کی سنت میں چیز شامل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ذلی بروزی نبوت بنا کے سنت بدل دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرزا صاحب کے لیے سنت بدل دے گا؟ خدا کا خوف کھائیں، اللہ پر بہتان نہ باندھیں، اللہ پر افطرا نہ کریں. اس بات کا جواب دیں اللہ کی سنت کیسے بدل گئی. آپ کا وقت ہو گیا. پہلی بات یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ احمد رضا خان نے جب وہابیوں کے جھوٹے خدا کے متعلق گستاخی کیا، میرے پہ کیوں ناراض ہوئی کہ میں اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کیا؟ میں تو کہتا ہوں وہ کفر تھا، اس نے اللہ کی گستاخی کیا، میرے پہ ناراض ہو رہے. میں نے فتاوی رضویہ لکھی، ایسے تو نہ کریں. یہ نا انصافی کہ ان کے اوپر جو آپ کا غصہ ہے میرے اوپر نکال رہے ہیں، یہ تو نہیں اچھی بات. کاظمی صاحب میرا روز ہے، تھوڑا تو مجھے معاف کریں. بریلوی صاحب کے بارے کچھ کہے نا، انہوں نے جھوٹے خداؤں کے بارے جو کہا ہے ان پہ الزام لگتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبوت جاری ہے. اب تشریح نبوت، غیر تشریح نبوت، ذلی نبوت، یہ لقب قرآن میں نہیں ہے، یہ اس نبوت کی قسم ہے. اللہ کی سنت ہے کہ نبوت جاری ہے. اب اس کی جو قسم ہوگی وہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں واضح کہ ذلی بروزی نبوت ہے. ہاں اس کی اصطلاح نہیں، اس کا فلسفہ آپ کے سارے علماء مانتے ہیں. یہ کہنا کہ پہلے کوئی ذلی بروزی نہیں تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو نبی بنا؟ تو کیا یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا جی اچھا دیکھیں ابھی نا کوئی ایک منٹ ٹائم آن کرنے سے رک جائیں. ٹائم آن کرنے سے پہلے ہم کوئی ٹرمز طے کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ میں تو آپ سے ٹائم کرنے کے لیے آیا ہوں. اس سے جمعے کی نماز کے ساتھ کیا تعلق کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آفس سے آیا، جمعے کی نماز پڑھی، اس کے بعد میرے کچھ پلانز تھے. میں چاہ رہا ہوں آپ سے میری گفتگو 2 گھنٹے ہو لیکن ہم طے کر کے گفتگو ٹاپک طے کر کے کریں. اگر یہی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت، میں آپ کو موسٹ ویلکم کہتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کس معیار کے مطابق نبی ہیں، ان پہ، ان کی سچائی پہ جیسے بھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے آپس میں، ہم اسی ٹاپک کو موضوع بحث بناتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلے تو ہم فرقہ کا جب تک آپ جواب نہیں دیں گے کہ احمد رضا خان پہ جو اس نے باتیں کی ہیں، چلے میں نا اس کو جواب دے دیتا ہوں، آپ کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا. ہو رہے ہیں پتہ نہیں کیوں، میں نے تو نہیں. چلے ٹھیک ہے رضی بھائی میرا ٹائم آن کریں. میں آپ کو یہ لاسٹ دفعہ جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد میں باقی چیزوں کو ایڈریس کروں گا. چلیں اچھا دیکھیں جی، میں ان کو صرف اور صرف الزامی جواب اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ بات کو نا آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے، رک رہے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ایک ہمارے پاس مکتوب ہے جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے پادری اسکاٹ سے ملاقات کی. پادری اسکاٹ نے کہا کہ آپ کے مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں. تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کے جس قدر بھی فرقے ہیں تمام میں صرف فرویات اور جزیات میں فرق ہے، اصول سب کے ایک ہے. اور ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی انسان کے کافر ہونے کا اصول دین میں سے انکار کرنا ضروری ہے، نہ کہ جزیات اور فروعات میں سے.
ٹھیک ہے. تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود ان تمام فرقوں کو جنتی کہا ہوا ہے, اور جن کو آپ مجھے کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ان تمام فرقوں کو جنتی کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اصول میں سارے ایک ہیں. جب اصول میں سارے ایک ہیں بشمول ان کے, تو وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلے تو آپ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جھوٹ بولا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جھوٹ بولا ہے پھر ہم اگلی بات کر لیں گے. بہت شکریہ. جی 1 سیکنڈ مجھے دیں, میں بس آپ نے کیونکہ حوالے کا ذکر کیا میں کھولوں, 1 سیکنڈ مجھے دیں, معذرت آپ سے. آپ نے مجھے میرے ٹائم کے بعد ٹوکا تھا یا اس سے پہلے ٹوکا ہے؟ مجھے اصل میں لگ رہا ہے کہ 58 پہ ٹوکا ہے, کیونکہ آپ نیو بات کرتے ہیں. آپ 10 سیکنڈ کوئی بات نہیں, 2 سیکنڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ آپ نا 10 سیکنڈ پہ, کیونکہ میں نا اسکرین آگے لے آیا تھا. نہیں اب آپ رہنے دے, مجھے صحیح نہیں وہ نظر. کیا تسلسل میں بات ہو رہی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. مجھے نیکسٹ ٹائم جو ہے نا دیجیے گا, نیکسٹ ٹائم کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو زیادہ دے دوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بس یہ میں چاہتا ہوں ساتھ حوالہ بھی میں اسکرین شاٹ لے رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. 1 سیکنڈ. ٹھیک نہیں, میں نے کوئی غلط حوالہ تو نہیں پیش کیا, یہ لکھی ہوئی بات وہاں پادری اسکواڈ کو جواب دیا انہوں نے. سیاق و سباق سے ہٹ کے ہے نا بات, اس وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ کی تصحیح. اچھا تو یہ بات میں نے غلط کی ہے, اس کا مطلب اس بات صحیح کی ہے لیکن تشریح آپ نے غلط کی ہے. میں ٹائم اپنا شروع کرتا ہوں. جی پہلی بات یہ جو پادری اسکاٹ سے بات ہو رہی تھی نا, وہاں جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اصول ہمارے ایک ہے, فروعات پہ اختلاف ہے. مسیح موعود کی کتابوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو اصول ہے نا وہ آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہاں میں کہتا ہوں ہمارے اصول ایک ہے, اس ڈیفینیشن کے ماتے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مفتی شافعی عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ اسلام میں 3 اصول ہیں, ایمان باللہ و برسلہ و بالیوم الاخر. تو ان 3 اصولوں کے ماتحت ہمارے اصول ایک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو آپ نے غلط بات کی کہ مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو جنت ہی کرا دی, بالکل غلط ہے. مسیح موعود نے کھل کے کہا کہ دوسرا لے کے خدا کی صفات اور قرآن کی تفسیر اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں شریعت کے, ان چیزوں میں آپ گمراہ ہیں اور اس لحاظ سے آپ کا کفر ثابت ہوتا ہے. تو وہاں پہ بات ہی اور ہے. مزیدار بات یہ ہے کہ ابھی رضی صاحب نا بہت نا عجیب صورتحال میں نا شچو پانی میں پھنس گئے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہ تانا دیا تھا ایک عیسائی نے, اسی طریقے سے جس طرح رضی مربی صاحب مجھے یہ تانا دے رہے ہیں, اور جواب جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس پادری کا منہ بند کرنے کے لیے دیا تھا وہ یہ ناچیز خاکسار آج دے رہا ہے ان کو, اور انہوں نے اس کو بھی غلط کہہ دیا. یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بتائے ہوئے سوال کرتا ہوں میں آپ سے, اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ کیا فروعات اور جزیات میں اختلاف کی بنیاد پر بھی کفر کا فتویٰ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کیا آپ کو اصول دین کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی فہم ہے؟ یہ مجھے ریوائز کروانا پڑے گا, مجھے لگتا ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے, آپ بھول نہ چکے ہوں. بھائی اصول دین میں سے اگر اختلاف ہو تو پھر کفر اور جبکہ فروعات اور جزیات کے اندر آپس میں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مرزا صاحب نے خود سرٹیفکیٹ دیا ہے ہمیں جنت کا, تمام سنی شیعہ بریلوی دیوبندی وہابی سب کو انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے. آپ کو قبول کرنا چاہیے اور آئندہ کبھی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جی آپ کا وقت ہو گیا. پہلی بات یہ پادری اسکاٹ کو جو مسیح موعود علیہ السلام نے اصول کا جواب دیا, میں نے آپ کو بتایا وہ اللہ رسول اور کتاب کی بات ہو رہی, اس میں ہمارے اصول ایک ہیں, وہ مسیح موعود علیہ السلام بات کریں. جہاں تک آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہرگز نہیں, آپ نے اپنی پہلی ٹرن میں خود کہا مسیح موعود نے آپ کو جہنمی کرا دی, تو آپ کی بعد میں پھر تضاد آ گیا. اگر آپ یہ جان کہ لکلی ان یستل, آپ نے اصطلاح کو دیکھنا. اگر اصول سے مراد میں لے رہا ہوں ہمارا اللہ پہ ایمان کے ایک خدا ہے, رسولوں پہ ایمان اور کتابوں پہ, ہم دونوں کے اصول ایک ہیں, ہمارا کلمہ بھی ایک ہے. ہاں اس کی تشریح اور تفصیل میں جب جائیں تو پھر اگر میں اصول سے مراد ان تفصیلات کو لوں پھر آپ اصول میں بھی کافر ہیں, تو وہاں اصطلاحات پہ آپ نے غور کرنا ہے. اب احمد رضا خان کی بات کی طرف پھر آتے ہیں, اس میں آپ کا جواب نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے اختلاف فروعی نہیں, اصولیہ دیوبندی کافر وہابی کافر ان کے جھوٹے خدا یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. آپ میرے پہ ناراض ہو رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ کی گستاخی میں کروں, وہ کریں, ان کو کچھ کہیں ذرا. رضی بھائی بڑی مزیدار بات ہے کہ مرزا صاحب نے کہا سنی فی الجنہ, دیوبندی فی الجنہ, شیعہ فی الجنہ, وہابی فی الجنہ. کس بنیاد پہ؟ اصول سب کے ایک ہیں,
سارے سنی شیعہ وہابی دیوبندی تمام کے اصول دین ایک ہے. مرزا صاحب نے فتویٰ دیا ہوا ہے, آپ کے مسیح موعود نے, آپ اس کو نہیں مان رہے, آپ اس میں سے توجیہات نکال رہے ہیں, مطلب کتاب کے ایک حصے کو مانتے دوسرے حصے کو آپ بھول جاتے ہیں. آپ مسیح موعود کے بھی وفادار نہیں ہیں, آپ کو توبہ کرنی چاہیے. آپ تو اب احمدی بھی نہیں رہے, کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں جو میرا ماننے والا ہے مجھ سے ہر فیصلہ کروائے. آپ ان سے فیصلہ نہیں کروا رہے, آپ ان کے بھی خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ تو پکے کافر ہیں, اور دنیا کے سب کافروں سے بڑے کافر آپ خود ہیں. اچھا, میں غصہ نہیں کر رہا, میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. بات میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ مناظرے کا کوئی ٹائم طے کریں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی صداقت ثابت کریں, ان کو سچا ثابت کریں, کیونکہ ان کو سچا ثابت کر کے آپ کے عقیدے سچے ہوں گے. اگر میں ان پہ ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا فکر پڑی ہوگی کہ مجھے کیا ٹینشن ہے, میں نے جا کے مناظرے کرنے. بھائی جو جی مرزا آپ صاحب کا نے بولا ٹائم ہوگا ہو گیا. میں مان جاؤں گا. جی, پہلی بات یہ ہے, میں نے مرزا صاحب کا انکار نہیں کیا, میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جو اصول کی بات ہو رہی ہے آپ کے اپنے ملفوظات میں واضح کہ حدیث جبرائیل آپ کے ماتحت آپ کی نظر میں, جب آپ کہتے ہیں اصول ایک ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے یا غلط فہمی, میں کہتا ہوں, میں یہ واپس اتنا جھوٹ کا نہیں میں لفظ کہتا, آپ نے کہا ہے مسیحوں نے کہا ہے دیوبندی فی الجنہ وہابی فی الجنہ, یہ اب آپ نے حوالہ دکھانا ہے, کیونکہ مسیحوں تو کہتے ہیں جنتی گروہ سب صرف ہم ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ 72 گمراہ ناری فرقے ہیں. تو ایک مؤلف کا قول اسی کے قول سے آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی. تو میں مسیح موعود کو یہ حاکم بنایا ہے آپ نے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حاکم بنایا, کیونکہ آپ کہتے ہیں کلہم فی الجنہ. آج آپ جرت نہیں کرے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی, احمد رضا خان نے وہابیوں کے خدا کے متعلق لواطت کا الزام لگایا, نعوذ باللہ, یہ اللہ کی گستاخی, لیکن آج آپ نے جرت نہیں کہ آپ اس پہ ایک حرف بولیں. حدیث میں تو فاعتزل تلک الفرقہ کلھا, سارے فرقوں کو چھوڑ دو. آپ کیوں نہیں ان کو غلط کیسے کہ انہوں نے گستاخی کی, کیونکہ پھر ٹک ٹاک پہ آپ کے فینس چلے جائیں گے آپ سے جو بریلوی ہیں. یار رضی بھائی کیسی باتیں آپ کرتے ہیں یار, ہنسنے, آپ ہنسا پھر میں دیتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں, نہیں پھر نہیں اور یار, ہنسنے ٹائم میں. رہنے دیں. یہ اچھی میں بات کی ہے, رات آپ میں نہیں, خوش I'm ہو. really sorry. احمد رضا خان کی عبارات پہ اگر آپ نے ہنسنا ہے, میں تو نہیں آپ پہ کوئی الزام لگا سکتا, نہیں نہیں کہ رضی مجھے بھائی, تو میں رونا اس لیے آتا ہے اس پہ. مجھے اب وہ سچویشن ہو چکی ہے آپ کی باتیں سن کے کہ رونے کے بعد جو وہ دیوانہ پن والی سٹیج ہوتی ہے نا, وہ طاری ہو گئی ہے میرے اوپر. ماشاءاللہ, کیا مجھے ہنسی آ رہی ہے آپ کی باتوں آپ پر. ہنسے, اچھا تھوڑا ہنس لیں پہلے, لگائے پھر میں ٹائم شروع کرتا ہوں. اچھا میری بات سنیں, میری بات سنیں, رکیں. ایسے تو یہ چلتا رہے گا, چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. رضی صاحب کوئی ٹائم طے کریں, ہم مل کے بات کرتے ہیں کسی موضوع پہ, موضوع رکھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, مزہ آئے اچھا, گا. موضوع یہ ہے کہ جنتی گروہ کو جو فرقہ واریت پہ آپ نے اعتراضات کیے نا, کہ جو جنتی اسلام ہے وہ فرقہ نہیں ہوگا, اس پہ بات کرتے ہیں. کیا فرقہ جو لوگوں نے فرقے بنائے قرآن کے مخالف ہیں یا نہیں, اس پہ پہلی بات رکھ لیتے ہیں. دعویٰ پیش کریں. دعویٰ میرا ہیں ہاں یہ جی, کیسا دعویٰ ہے؟ یہ کیوں نہیں دعویٰ ہو سکتا؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسا الفاظ میں تحریف کی, آپ نے کہا ہے رضی صاحب, کہ جو فرقہ ہوتا ہے وہ اصل سے ٹوٹا ہوتا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آف ڈیبیٹ کے مطابق جی, ایک دعویٰ واضح ہونا چاہیے, پروویبل ہونا چاہیے. یہ تمام اس میں شکیں کہیں گے تو مجھے آپ پروف اپنا کروں گا ای میل آئی ڈی پیارے دیں. بھائی, میں پروف کروں سنیں گا نا, کہ آپ نے حدیث میں سنیں تحریف نا, کی ہے. جی, سنیں نا, آپ تو دعویٰ ہی نہیں پیش کر رہے. آپ نے میرے سے کیا بحث کرنی ہے؟ دعویٰ متعین الفاظ میں اپنا دعویٰ یہ کیا دعویٰ ہوا؟ آپ نے جو فہم بیان کیا وہ غلط ہے, میں نے یہ نہیں کیا بات کہا, ہوئی؟ میں نے, یہ میرا دعویٰ تھا, میں نے تو نہیں کہا. میرا دعویٰ ہے کہ کاظمی صاحب نے 73 فرقوں والی حدیث میں تحریف کی ہے. 73 فرقوں والی حدیث میں تحریف کی ہے؟ جی جی, میں نے آپ کو 73 فرقوں والی حدیث پیش کی ہے. میں نے پیش کی تھی, آپ نے اس کے جواب میں تحریف کی تھی. یعنی کہ آپ کی دلیل کے اوپر میں کاؤنٹر ریبٹل دے رہا ہوں, آپ نے اس کو میرا دعویٰ بنا دیا. نہیں, آپ نے جو بات کی ہے منازع میں کہ لا الہ جو فرقہ ہوتا ہے وہ اصل سے ٹوٹ جاتا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فرمانے الہ کہ الا اللہ. جنتی جو جماعت ہے وہ بھی ایک فرقہ ہے, یہ آپ تحریف وہ کر میں رہے نے ہیں تعریف حدیث میں. وہ میں نے جو فرقے کی تعریف بتائی ہے نا, وہ فرقے کی تعریف یہی ہے کہ کوئی چیز جب اپنے اصل سے جدا ہو جاتی ہے تو اس کو فرق کہتے ہیں, لیکن نبی فرقہ صلی اللہ کہتے علیہ ہیں. وسلم نے تو جنتی جماعت کو بھی فرقہ قرار دیا, نہیں, صحابہ نے بھی قرار دیا. وہ جب ہم اس پہ بات کریں گے نا انشاءاللہ, جی, تو اس میں یہ تمام پیش آپ چیزیں کیجئے گا انشاءاللہ. تو یہ جو آپ کے دلائل ہیں نا, آپ کیا موضوع پہلے رکھنا دعویٰ پیش چاہتے کریں, ہیں؟ دعویٰ پیش کریں آپ. تو ٹھیک ہے, اس میں بہت دعوے ہیں اس میں, کیونکہ ایک دعویٰ پیش کر دیں. میں آپ کو گزارش میری سنیں, پھر آپ کھل کے بات کریں. اصل میں کاظمی صاحب مسئلہ یہ ہے, اتنے بھائیوں کے ساتھ اس پہ بات ہوتی رہی ہے, امتیاز کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے, اور کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس حدیث کے مفہوم میں آپ لوگوں نے اتنا کچھ خلط مبس کیا ہوا نا, کہ
بہت لمبا مضمون ہے. تو اس پوری حدیث پہ بھی ایک منازع اس سے جس میں میں ثابت کر سکتا ہوں حدیث کا آپ نے انکار کیا, حدیث میں آپ نے تحریف کی, اور حدیث کو آپ مانتے بھی نہیں. یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. بات یہ ہے کہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ تم غلط ہو, صرف یہی نہیں ہوتا. دعویٰ یہ ہوتا ہے جناب والا کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ ہر مسلمان کا, فار ایگزامپل آپ کا دعویٰ, میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, آپ لینا چاہیں تو لے لیجیے گا. آپ دعویٰ یہ کریں کہ امت محمدیہ کے اندر ایک انسان کے مسلمان ہونے کے لیے اس کا کسی نہ کسی فرقے کے اندر رجسٹر ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ ملت اسلام میں ہے ہی نہیں, ورنہ وہ رسول اللہ کو امتی نہیں ہو سکتا. آپ یہ دعویٰ پیش کریں نا. میرا دعویٰ ہے ہی نہیں, لیکن ہاں کیوں نہیں آپ کا یہ دعویٰ؟ آپ کو بتاتا ذرا ہوں میرے سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے, میں آپ کو اس کا مطلب ہے آپ در پردہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسلمان ضرور ہو سکتا ہے جو ان فرقہ واریت سے بالا تر ہو, جس کا کسی فرقے سے تعلق نہ ہو. ایسا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے نا؟ بہت اچھا سوال ہے. بالکل کاظمی صاحب, ایسا شخص ضرور ہو سکتا ہے. میں اسی میں سے ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی بات ختم نہیں, آپ نہیں ہیں, میں اسی میں سے ہوں. نہیں جو بھی ہے, ہے, میں نہیں اسی میں ہے ہوں. آپ نہیں ہیں اس میں سے. میں میں بتاؤں اسی میں ہوں. آپ نہیں ہیں اس میں, کیونکہ اگر آپ میں اس ہوں میں نا. نہیں ہے نا آپ, کیونکہ یار آپ میرا فرقہ ڈیسائیڈ کریں گے میں یار, آپ کو کتنی بتاتا زیادتی والی ہوں بات ہے کیوں جب ہم آپ کہتے نہیں ہیں. ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جب کیوں. تو جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں, آپ ڈیسائیڈ کرتے کہ میں مسلمان نہیں, یہ تو ہماری پارلیمنٹ نے تو ڈیسائیڈ کیا. یہ پارلیمنٹ کی کیا فیصلہ کن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی وہ صلی اللہ بعد علیہ میں, وسلم وہ نے بعد فرمایا میں کہ آئیں گے, وہ لا بعد میں آئیں گے. میرے طاعت فی بزرگان معصیت اللہ. کل کو پارلیمنٹ آپ کو کافر کرا دے, احمد رضا خان نے جو ساروں کو کافر کرا دیا, وہ کیوں نہیں آپ مانتے؟ وہ تو عالم تھے. آپ کو احمد پارلیمنٹ کی رضا کیا خان حیثیت اتنا پسند ہے ہاں بہت کہ پسند ہے, آپ کیونکہ ہمیشہ انہوں ان نے کی طرف سب آ کچھ جاتے ہیں. کھو دیا. اب میری بات سنیں, جو آپ نے کہا نا کہ آپ اس فرقے سے پیارے بھائی, میں اسی میں سے ہوں. میں آپ کو وہ رائٹ دیتا ہوں کہ آپ اس میں آپ دعویٰ کریں. میں یہ آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر آپ اس فرقے میں سے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ سچا فرقہ ہے ما انا علیہ وصحابی, اس کا یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو غلط کہیں اور ان سے دور رہیں, کیونکہ حدیث میں فاعتزل تلک الفرقہ کلھا, اور حدیث میں کلھم فی النار الا ملۃ واحدہ. آپ کا دعویٰ کہ آپ کسی فرقے میں نہیں, نہ آپ ملت واحدہ میں ہیں, حالانکہ اسی کے بارے تو ما انا علیہ وصحابی ہے. تو پھر آپ ما انا علیہ وصحابی بھی نہیں, یا تو آپ کہیں کہ دیکھیں ابھی مجھے, میں بات ختم کرتا ہوں, آپ کہہ دیں کہ مجھے وہ جنتی جماعت ملی نہیں, میں اس کی تلاش میں ہوں, لیکن پھر تقاضا یہ آپ دوسروں کو گمراہ کہیں گے, اپنے آپ نہیں, آپ کے حدیث میں کہ وہ گمراہ ہیں. لیکن یہ نہیں آپ کیسے کہ یار میں احمد رضا خان کا بھی دفاع کروں گا, قاسم ننوتی کا بھی, یہ سارے مان علیہ وصحابی, لیکن میں ان میں نہیں ہوں, میں علیہ ہوں. یہ تضاد ہے. میں نے ایسا نہیں تو کہا. کہیں وہ گمراہ ہیں. دیکھیں آپ میری طرف باتیں کو نا ایسے منسوب نہ کریں. میں نے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا فتویٰ دیا جس میں انہوں نے کہا بریلوی فی الجنہ, نہیں کہا, سنی فی الجنہ. انہوں نے یہی بات کہی. جیسے آپ مجھے جنت کا لفظ مجھے دکھائیں کہ انہوں نے یار یہ بات کہا کہ وہ سنیں. جنتی ہیں. چلے میں اس کے اعتراض کو بھی حل کر دیتا ہوں. جس طرح آپ مجھے قرآن سے تشریح نبوت, غیر تشریح نبوت, ذلی بروجی, غیر حقیقی, غیر مستقل, غیر مطلب اس طرح کی جتنی بھی نبوت کے آپ نہیں دکھا سکتے نا مجھے الفاظ, لیکن مفہوم موجود ہے. اسی طور سے مرزا صاحب کی صدارت میں یہ تمام کے تمام فرقے جو مرزا صاحب کی زندگی میں موجود تھے, ان کو مرزا صاحب نے کلین چٹ دی ہے, جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں. بریلوی فی الجنہ, وہابی فی الجنہ. اور اہل حدیث تو وہ خود تھے, کیونکہ اہل حدیث نے ان کا جو ہے وہ مطلب نکاح پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ وہ جو شہید تھے, کیا نام ہے اپنا, سید احمد شہید, ان کو مجدد مانتے تھے. سید احمد شہید بھی وہابی تھے, تو وہ تو وہابیوں کو صحیح کہتے تھے. اب آپ وہابیوں کے لیے بارے میں جتنی باتیں کریں گے, توبہ کریں خدا کے لیے, مرزا صاحب کے اور حکیم نور الدین صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیے گا. اچھا میری بات سنیں, آپ نے کافی بات کی ہے. پہلی بات یہ, مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی ان فرقوں کو جنتی نہیں کرا دیا. آپ علیہ السلام کی میں آپ کو ہزاروں حوالے دکھا سکتا ہوں جہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں صرف میری جماعت جنتی. تو آپ ان کے الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہے, اور ساتھ آپ غلط تشریح ان کی طرف منسوب ہے جو ان کی, انہوں نے لکھا ہے کہ بریلوی کر لوں میں بات کرتا ہوں, جو ان کے محکمات کے خلاف ہے. بریلویت بطور فرقہ کھڑا ہی نہیں ہوتا اس زمانے میں. پھر دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ وہ خود اہل حدیث ہیں, یہ بالکل غلط ہے. سیرت المہدی میں واضح کہ آپ کا کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں تھا.
میرے پیارے بھائی کاظمی سے محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ، سر شاہ اسماعیل شہید صاحب رحم اللہ، میں ان ساروں کو اپنے مجددین مانتا ہوں. میں کہتا ہوں احمد رضا خان نے بہتان مارا ہے وہابیوں کے بارے میں، اس نے جھوٹ بولا، گستاخی کیا ہے، غلط بات کی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہہ رہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ اس نے جو باتیں کی صحیح کی اور آپ ہی اللہ کی گستاخی کے قائل ہے، یا تو آپ کھل کے میں مجھے حسن ظن ہے آپ، لیکن پھر کیوں آپ نہیں بتا رہے کھل کے کہ یہ غلط باتیں گستاخی ہیں؟ کھل کے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ظفر اللہ شاہ سے کچھ نہیں کہیں گے، فکر نہ کریں. رضی بھائی چھوڑیں آپ نے مجھے منع کیا تھا نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے آپ نے دیکھیں میری بات سنیں، آپ سے مزے بات کرنے کا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ کا سینس آف ہیومر بڑا میچور ہے، اور آپ نا سینس آف ہیومر کو انجوائے بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا آپ ہنستے بھی ہیں بیچ میں، تو میری کوئی بات فنی ہوگی تو آپ ہنستے ہیں، ہلکے سے دانت آپ کے نکلتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نس آپ نے مجھے نہیں نہ دی، آپ نے خود کہا کہ بریلوی فرقہ بھی پھنس گئے بڑے برے. آپ نے کہا بریلوی فرقہ بنا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد، اور اس کا مطلب ہے کہ جو آخری فرقہ بننا تھا ما انا علیہ واصحابی، وہ تو آپ کے مطابق وہ تو بریلوی ہو گئے. تو اس چیز کی اور تو بریلوی کو خوشیاں منانی چاہیے، اور آپ کو سارے فرقے چھوڑ کے بریلویت جوائن کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آخری فرقہ ہے مرزا صاحب کے جو بعد بنا ہے. تو مرزا صاحب تو 73 سے باہر ہو گئے اپنے آپ کو، یا 72 میں ہوئے، کیونکہ ان کے بعد جو فرقہ بنا ہے وہ جائز ہوگا. اینی وے یہ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ یار کاظمی صاحب حدیث میں تحریف نہ کریں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آخری فرقہ ہوگا وہ جنتی ہوگا. یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے بات بتائی. حدیث میں ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. ہاں 73واں ترتیب کے لحاظ سے نہیں جنتی قرار دیا گیا، بلکہ کہ 72 ایک طرف جنتی ایک طرف. اس کا یہ مطلب جو آخری میں فرقہ بنے گا وہ جنتی ہوگا. یہ آپ نے کہاں سے اصول رکھا؟ اس کا مطلب ہے آج کاظمی صاحب فرقہ بناتے ہیں وہ جنتی ہو جاتی ہے کیونکہ لاسٹ فرقہ ان کا ہے. تو یہ صحیح بات نہیں آتی. 73واں ترتیب کے لحاظ سے نہیں، ترتیب کے لحاظ سے نہیں. یہ جو 73 کا لفظ ہے نا یہ کثرت کے لیے آیا نبی صلی کی حدیث رضی بھائی یہاں پہ اس سے زیادہ فرقے ہیں. ہاں جی بالکل. اس پہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو جھوٹ، میں جھوٹ کا لفظ نہیں، تو کیا آپ یوز کرتے ہوتے جب آپ نے کسی یا تو آپ نے پڑھا نہیں یا آپ کو غلطی لگ گئی ہے. ہاں جی رضی بھائی، یا تو آپ نے پڑھا نہیں ہے یا آپ کو غلطی لگ رہی ہے. کہ پھر یہ جو ہر وقت آپ لوگ نعرے مارتے رہتے ہیں کہ 72 نے مل کے 73ویں کو باہر کر دیا، اس کا مطلب جھوٹ بولتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 کہا ہے، آپ کہتے 73 سے زیادہ بن سکتے. تو آپ تو میرے سے بڑے منکر ہوئے کہ وہ کہہ رہے 73 ہوں گے اور آپ کہہ رہے، بھائی بات تو سن لیں، آپ کہہ رہے 73 ہوں گے، رسول اللہ کہہ رہے 73 ہوں گے، آپ اپنے پلے سے ہی بیچ میں جو ہے وہ ڈالی جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 72 ہوں گے، وہ 72 نہیں تھے، وہ بھی کثیر تعداد تھی. اور پھر 73، تو پھر 72 میں اور 73 میں فرق کیا ہوا؟ ہاں کیا ثابت ہوتی ہے؟ اس سے بات یہ ہوتی ہے کہ جب 73واں فرقہ بن گیا پھر اس کے بعد مسیح موعود نے تو امن قائم کر دینا تھا، سب کو ایک پیج پر لے آنا تھا، فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جانا تھا. وہ تو فرقے ختم کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن اگر اس کے بعد، جیسا کہ آپ نے خود مانا ہے کہ بریلوی فرقہ بعد میں بنا ہے، اگر بعد میں بنا ہے تو اس سے تو آپ کی جماعت کا جو فرقہ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے اس حدیث کے مطابق. تو کچھ غور کریں، آپ کے علم میں نہیں ہے یا پھر آپ نے پڑھا نہیں ہے. جی جزاک اللہ بہت بہت. اصل میں نا یہاں پہ آپ نے میرے پہ الزام لگا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن اصل میں آپ حدیث پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ عمدن نہیں غلطی سے اعتراض کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ ہے. تو یا تو آپ کے حدیث غلط ہے یا تو وہی تعویل کریں جو میں نے کی، جو علماء اہل حدیث نے بھی یہ تعویل کی، دوسروں نے بھی، کہ یہاں پہ 2 تشریعات ہو سکتی ہیں. ایک کے 73 اصول ہیں، پھر ان کی مزید شاخیں بن گئی کیونکہ بہت سارے زیادہ فرقے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں ہو سکتے. تو وہ حدیث بھی سچ ہے. 73 کا لفظ اصل میں یا تو کثرت کے لیے یا اصول کے لحاظ سے دونوں تشریحات قابل قبول ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے. تو جو آپ نے کہا پھر دوسروں کے بارے جو کہا ہے کہ
72 ہوں گے، ہمارے 73، تو فرق کیا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ ان میں بھی کثرت سے ہوں گے، ہماری امت میں اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اس وجہ سے علماء یہ لکھ چکے ہیں کہ اس سے زیادہ فرقے ہو چکے ہیں، لیکن اصول کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ 73 ہے، یا بعض کہتے ہیں یہ کثرت کا مراد ہے. جو آپ نے لینا ہے لے، لیکن حقیقت ہے جنتی ایک ہوگا. 72 گمراہ کو جنتی نہیں آپ کہہ سکتے. دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ بریلویت بطور ایک فرقہ، یہ خالد محمود سے بھی کہتے کہ ہم دیوبندی بریلویوں کو کافر ہی مانتے، لیکن ہم نے ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ اس زمانے میں وہ بطور فرقہ نہیں ہوا تھا. ہاں ان کے عقائد موجود تھے، ان کے عقائد گمراہ ہیں. ہمارا یہ جب ہم کہتے ہیں نا 72 ایک طرف ایک طرف، ہم نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کی کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ کیونکہ جماعت احمدیہ کا فرقہ ایک طرف ہے اس کا مطلب ہم آخر پہ آئیں. یہ کبھی نہیں ہم نے دعویٰ کیا. ادھر تو بریلوی تھے، دیوبندی تھے، دونوں بعد میں فرقے بنے ہیں جماعت سے. تو یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی. اس میں ہم کہتے ہیں 72 گمراہ ایک طرف، ایک جنتی ایک طرف. اب قاضی صاحب آپ بتائیں کتنا مزید اس کو چلانا ہے، کیونکہ اب ہم پتہ نہیں، آپ بات پہ بات کرتے چلے جاتے ہیں. آپ سے بات کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے، میرا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ کا دل توڑوں، میں کہوں یار بات بند کر دیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ میں بس پوچھ رہا ہوں کہ کتنی دیر آپ اس کو اچھا. اب یہ گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر نا میری بات سنیں، صداقت مسیح موت پہ بات کرتے ہیں. کوئی دے آپ طے کر لیں اور مجھے بتائیں، میں اس کو حاضر ہو جاؤں گا. بھائی وفات مسیح، حیات مسیح کے بعد، ختم نبوت کے بعد. اور آپ چلیں آپ اس دفعہ میری بات مان لیں، پہلے مسیح موت کی اس کا اس پہ صداقت پہ بات کر لیتے ہیں. اگلا بات کریں گے وفات مسیح کے اوپر. چلیں میں آپ کو ایک کے بدلے میں 2 دیتا ہوں، بمپر آفر، عید پیکج. آپ کریں ایک مناظرہ سب سے پہلے میرے ساتھ صداقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر، اس کے بدلے میں 2 مناظرے میں آپ کے ساتھ کروں گا ختم نبوت کے اوپر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات کے اوپر. ڈن کریں؟ اس میں مسئلہ عید پیکج. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے عید پیکج کی ضرورت نہیں، فکر نہ کریں. میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں کاظمی صاحب، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ آبویسلی جو آپ کے بزرگان ہیں، مجھے پتہ نہیں آپ کے کون سے بزرگان ہیں، لیکن آپ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مانا ہے کہ وہ آپ کے بزرگان ہیں، وہ میرے بزرگان بھی ہیں. ٹھیک ہے، میرے بھی وہی ہیں، امام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں آپ کے بیسد ثانی والے محمد ہے نا، ہمارے اصلی والے. آپ کے رشید احمد گنگوئی جو اسلام کے بانی ثانی ہے نا وہ ہے. اور احمد رضا خان کے بارے جو آتے ہیں نا کہ وہ لکھتے تھے یار کسی ایک کا نام لے لو، ضروری ہے رشید احمد گنگوئی کو، اشرف علی تھانوی کو، سب کو سارے آپ کے ایک کا نام لے لیا کرو. تھانوی رسول اللہ آپ کے ہیں، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو غلط ہے، گستاخی. وہ چشتی والا بھی پڑھ دیں، چشتی والا بھی. اچھا آپ اس کو بھی مانتے ہیں؟ ہم ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں یار، ایسی بات نہیں ہے. آپ ساروں کے دفاع کے لیے آئے ہیں. تو میں جو بات کروں، دیکھیں بس سننے میری بات، سننے ایک بات. مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء نے جو تعلیم مجھے جو سمجھ آئی، خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے واضح کہا ہے کہ جب مخالفین سے بات کرنی پہلے یہ موضوع طے ہوں گے اور اسی پہ بات ہوگی. تو میں ان کی اس میں اطاعت کرتا ہوں. نہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی. میں آپ کو دکھاتا ہوں حوالہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ رکیں. انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ جب وہ جامعہ وزٹ کرنے کے لیے گئے تھے، میں وہ الفاظ نہیں بولوں گا، اس حوالے کا پتہ ہے، وہاں مقصد ہی ہو رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں بس انہوں نے رٹ لیے حوالے، صرف حیات مسیح وفات مسیح. اس طرح سے تو یہ یار اب دیکھیں مجھے باتوں کرنے کہتے ہیں مخالف یہ نہیں دیکھتے، مخالف بس سوروں کی طرح حملہ کرتے تھے. معاذ اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، برا مت مانیے گا. میں اس کا قائل ہوں کہ اگر کوئی صرف حیات وفات مسیح کو سیکھ لے، اس کو اور کچھ آئے نا، تو یہ سوروں کا حملہ ہے. تو یہ ثابت کرے نا کہ آپ نہیں ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں پیارے بھائی، سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غیر احمدی وفات مسیح پر چڑھتے ہیں جیسے آپ آج چڑھ رہے ہیں. چلو وفات مسیح چھوڑ کر اور باتیں منواتے، یہ غلط ہے. وفات مسیح مان جائے تو پھر آگے پیش کرو. تو میرا بھی یہی موقف ہے، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے آپ کی مرضی. آپ نے احمدی اور غیر احمدی میں فرق مرزا صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، میں نے الحمدللہ آپ علیہ السلام کی اس کے اندر آپ کو یاد ہے مرزا صاحب نے کتنی سختی سے ایک بات کہی تھی،
انہوں نے کہا تھا کیا یہ سلسلہ صرف اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ کو وفا شدہ مان لیں؟ یہ میں آپ کو کیا اس کا یہی مقصد تھا؟ اگر اس کا صرف یہی مقصد ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مقصد صحیح نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے جناب والا. آپ کو غلط فہمی ہوئی احمدی اور ہے. غیر آپ میں نے کافی بار فرق کے پڑھی ہے, اندر وہ یہ آپ کو تفصیل غلط موجود ہے. فہمی ہوگی ہے پیارے بھائی. میں آپ کو نا سمجھاتا ہوں, نا 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 میں غلط آپ کو فہمی نہیں, سمجھاتا ہوں غلط پیارے فہمی نہیں, بھائی, میں غلط آپ کو فہمی نہیں. جلسہ سمجھاتا ہوں, سالانہ کے موقع پر مسیح میں موعود نے آپ کو تقریر فرمائی سمجھاتا تھی. ہوں پیارے بھائی. میں نے وہ تقریر بہت بار پڑھی اچھا الحمدللہ, چلیں وہ اب میری بنا میری فیوریٹ بات سنیں, تقریر. میری بات میں سنیں, بس میری ایک بات چیز سنیں. اس پہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے بعد میں کی اس بات کا, کر لیں گے نا بس اس کے اوپر ایک رضی چیز بھی میں واپس میں لے لیتا ہوں ایک والا منٹ یار, لیکن لگاؤں انہوں گا نے بات پیارے یہ بھائی, لکھی ہے ایک وہاں پہ, منٹ لیکن آپ بات لگاؤں کو گا, طول میں دے ایک رہے ہیں. منٹ لگاؤں گا, ایک سیکنڈ, ایک منٹ سے زیادہ نہیں میں لوں گا. ہاں وہاں پہ مسیح موعود علیہ السلام فرمائے کہ حیات وفات مسیح ایک ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک پوری جماعت اس پہ کھڑی ہو مسلمانوں میں, پوری جماعت اس پہ کھڑی ہو مسلمانوں میں. آپ کے اکثر وہابی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش پہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت, شیطان نے پیدائش پہ چھوا, کفر ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اچھا یہ اس مسئلہ طرح تھا, نہ مسیح موعود نے کہیں, اس اس کی طرح کی تصحیح چیزیں کی ہے. پیش نہ کریں رضی صاحب. میں نے کہا یہ کفر ہے, آپ کے علماء یہ کہتے ہیں, ان کی دیکھیں کتابیں بھری پڑی ہیں. دیکھیں نا, میں آپ کے علماء کے بارے میں کوئی بات منسوخ میرے کر دوں گا, عالم کہہ نبی دوں گا صلی کہ اللہ علیہ وسلم آپ ہے کے میرے. خدا کا تعارف ہے چیر وہ چیتا تیندوے کی نہیں طرح ہے, نہیں, ہزاروں وہ تارے ہیں, تو یہ احمد ابن کفر ہے. حنبل نے لا کہا ہے, حول وہ ولا تو قوت, اتنے احمد, بڑے کافر ہیں دیکھیں آپ لوگ, نہیں نہیں تو نہیں ایسے نہیں اچھا نہیں نہیں نہیں, ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. وہ بھی آپ نے غلط مثال دے. تیندوے کی طرح, نہیں, تیندوے تیندوا کی طرح خدا خدا کا آپ کو نے نہیں تیندوا کہا, وجود بنا غلط دیا. غلط غلط نہیں یہ کہا. مسیح موعود نے یہ نہیں کہا. پھر مسیح آپ موعود نے نے جو اپنی جنت دوزخ صفات بنائی ہوئی ہے, صفات پھر آپ الہیہ. لوگ وہاں پہ اپنے ایک مردے بات, دفن کرتے ایک ہیں, صرف وہی سیکنڈ, جو ایک جنت میں سیکنڈ, جا کے جنت دفن ہوں گے. البقیع میں جو ہاں صحابہ دفن ہوتے اس پہ بھی آپ کا اعتراض ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے تینوے کی بات کی, وہ صفات اللہ کی ایک مثال دی, جیسے لیسا کمثلی شیء کے بالکل خلاف ہے. تو میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں پھر, جب احمد ابن حنبل رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ کی مثال ایک درخت سے دیا, اس پہ کیا آپ فتویٰ لگائیں گے؟ لگاؤں میں نے وہ حوالہ, چیز میں نہیں پڑھی, لگاؤں میں نے وہ حوالہ. چیز نہیں پڑھی. وہاں پہ بھی ایک انہوں منٹ نے ٹھہریں, درخت کی جو صبر برانچز ہے نا, صبر. جو ٹرنکس ہیں, اس کی بات کی اللہ کی مثال کی طرح. یا جب ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دو حقیقی آنکھیں, یا جب ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کیڑے کے اوپر بھی اپنا عرش قائم کر سکتے ہیں, اس پہ نہیں آپ کو لیسا کمثلی شیء یاد آتا ہے؟ جب احمد رضا خان کہتے ہیں وہابیوں کے مجھے بالکل جھوٹے آتا ہے خدا یار, بات سنیں. وحدت کرتے اچھا ہیں, بات نعوذ سنیں, باللہ, بات سنیں, وہاں بات پہ نہیں سنیں, اللہ کی مثال وہ دے رہا, تو اس پہ بات آپ سنیں, کچھ بات کہیں گے سنیں, نہیں, تو یہ نہیں بات اچھی سنیں, بات بھائی. بات سنیں, بات جی سنیں. دیکھیں میری بات, آپ بات کو نہ طول دیتے ہیں. دیکھیں, نہ تو احمد ابن حنبل معصوم تھے اور نبی تھے, نہ ابن تیمیہ تھے, تو نہ فتویٰ لگائیں پھر. قاسم. بات تو سن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو آپ کا مجتہد ہوتا ہے, جو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے, اگر وہ فتویٰ صحیح دے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں, اور نہیں تو 1 ملتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طریقے سے. آپ ابھی سے پہلے جو ہے وہ مطلب یہ باتیں آپ کرتے بھی رہتے ہیں اکثر, ٹھیک ہے میرے محترم, تو یہ بات نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ کے مرزا صاحب کا نبوت کا دعویٰ, اور مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کو 1 منٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مفہوماً یہ ہر 1 لمحے کے نبی لیے نے بھی غلطی دعویٰ پر قائم کیا, نہیں رکھتا. یہ ہر نبی نے دعویٰ کیا. ہاں نا, تو پھر آپ ایک معصوم کو, جس کو آپ معصوم مانتے ہیں, اس کے عمل کو غیر معصوم کے ساتھ تقابلی جائزہ جب دیتے ہیں, تو آپ اپنے مرزا صاحب کی اہمیت کو اور ان کی جو فضیلت ہے اس کو کم کرتے ہیں, یہ بھی آپ کو ٹھیک ہے. غلط سمجھ. یہ آپ زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ. آپ مرزا صاحب نے اتنی محنت کی, اتنی کتابیں لکھی, آپ اٹھا کے کام عالموں سے ان کی کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو شرم کریں, کچھ تو ان کے ایسے مطلب الفاظ نہ متوالے کہیں ہونے بھائی, کا حق اچھے ادا نہیں کریں. ہوتے, آپ کو زیب سوری نہیں معذرت, دیتے میں ایسے معذرت, الفاظ. جی کچھ تو نہیں, میں اس کو کیسے دوں ہاں یار, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح سے مرزا صاحب کی حتک کرنا. آپ حتک کرتے ہیں مرزا صاحب کی, استغفر گستاخی آپ اللہ, کرتے ہیں, نعوذ باللہ ایسا من نہ کریں. ذالک. جی میں اس اچھا چلیں, بات کا میری بات جواب سنیں دے دیتا ہوں جلدی سے. پہلی بات یہ ہے یار, کہ پھر ہم ٹاپک کب طے کریں گے ذرا بھائی, مجھے گھر سے کالیں ٹھیک ہے, بھی آ رہی ہیں, مجھے جانا بھی آپ ہے, میں کاظمی کب سے صاحب ویٹ کر رہا ہوں. آپ گھر پہنچے, آپ غور و فکر کریں اس پہ, میں بھی کرتا ہوں. میں نے آپ کو تو آپ اپنا نے اس کا مطلب ہے نہیں, آپ نے نہیں, میدان میں نہیں آنا. میں میدان میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی. تو کریں نا, مرزا صاحب کو تو سچا ثابت کریں آپ گے نہیں کرتے؟ وفات حیات مسیح ثابت کریں, سب کچھ میں ثابت ہو کہتا جائے ہوں, گا. میں کروں گا, میں 2 کروں گا, ختم نبوت کے اوپر بھی کروں گا, تو پہلے اس حیات پہ مسیح کریں, پہ بھی بات وہ کروں گا, اصول ہے. مسیح لیکن موعود نے پہلے کہا ہے وہ میں نے اصول مرزا ہے. صاحب کی صداقت پہ لیکن بات ہوگی. میں مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں نہیں انہوں نے دیکھیں, کہا ہے کہ پہلے لیکن میں آپ کو وفات پہ بتاؤں, بات کرنی ہے. میں ان کا انکار نہیں کر میری سکتا. بات سنیں, میرے سے میری بات شروع سنیں. میں یہ غلطی ہوئی ہے کہ جی میں جی, نے ان کی اس بات پہ توجہ نہیں دی. اب میں اس بات کو, کیونکہ میرے سامنے یہ بات آ چکی ہے, میں آپ کو حوالہ بھی دکھاتا ہوں. مسیح موعود کی یہ تعلیم ہے کہ پہلے اصل ہوگی بات اصل پہ, اور وہ حیات وفات مسیح ہے. اس سے
پہلے کوئی بات نہیں ہوگی. یہ مسیح موعود نے بٹالوی صاحب کو کہا میں پابند ہوں اس پہ کیونکہ میں مسیح موعود کی بیعت میں ان کو نبی مانتا ہوں, میں اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا آپ سے. چلے ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صاف انکار کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ کام نہیں, وہ ایک خاص, میں بولنا نہیں چاہتا وہ, تو آپ پھر اس کا مزاق بھی بنیں گے کو تیار ہے, لیکن آپ یہ نہیں کریں گے. دیکھیں بات سنیں, کیا پھر کہ میں نے آپ کو ایک بات میدان میں نکلنے والا وہ والی بات, ہاں وہ والی بات, نہیں وہ والی بات یہ ہے کہ حیات مسیح وفات مسیح کی اگر پہلے گفتگو سے جو رائے فرار اختیار کر لے تو مخالف کو وہ ٹھہرائے گا, ہم تو نہیں. آپ کو اس حوالے کی بھی غلط سمجھ آ گئی. وہ بھی غلط ہے, میرا سارا فہم ہی غلط ہے. ہاں جی فہم غلط ہے, لیکن آپ نے جو پرچیاں پڑھی ہوئی ہیں اچھا سنیں, کافی آپ نہیں پرچیاں نہیں, میں پرچی والا نہیں, پرچی والا آپ خود کہتے میرا بڑا کافی, ہاں میں پورا پڑھتا ہوں. آپ تو کہتے ہیں آپ کوئی علمی شخصیت نہیں, نہ مناظر ہے. نہیں مناظر تو میں ہوں, ڈیبیٹر تو میں ہوں. اب آپ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کہہ رہے تھے آپ نہیں ہیں. میں نے کہا میں کوئی مشہور پبلک فگر نہیں ہوں. اچھا آپ چھوٹے مناظر ہیں میری طرح. ہم بھی مطلب آپ کی طرح نہیں, آپ تو خیر بڑے عظیم مربی ہیں, بھی چھوٹا سا دور دور تک آپ نے ہزاروں کروڑوں احمدی جو ہیں وہ کیے ہیں, تو آپ ہی کے دم پر جماعت چل رہی ہے. میرے خیال سے آپ نے روکا ہے بہت سارے لوگوں کو جماعت سے نکلنے سے. یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہوئی, میں تو چھوٹا سا نیا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں دوسروں. معصوم ہیں آپ بالکل بھی. اچھا یار چلیں اب اس بات کو نا وہ کرتے ہیں, طے کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, میں یہی میں نے بتایا کہ اصول بتا پہ قائل ہوں. کیا پتا آپ مجھے دیکھیں, کیا پتا آپ مجھے مرزا صاحب کی صداقت ثابت کر دیں, اور میں اس مناظرے کے اینڈ پہ سنیں اسی وقت مناظرے کے اینڈ کے اوپر ہی میں بیعت فارم بھی سائن کر دوں, اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے تمام عقیدوں کو, اور ہمیں یہ دو مناظرے کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے, ان کی صداقت ماننے کے فوراً بعد میں اجرائے نبوت بھی مان جاؤں, اور میں جو ہوں وہ مطلب حضرت عیسیٰ کی وفات بھی اس کی وقت مان جاؤں, اور بیعت فارم بھی سائن کر لوں آپ ہی کی طرح زبردست سی ٹوپی پہن کے. نیکسٹ یوٹیوب لائیو آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں, آپ کا دوست بن کے. ان مولویوں کی آپ حیات مسیح ثابت کریں, اور میں اگلے ٹک ٹاک لائیو پہ آپ کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک باطل پھیلاؤں, یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں ہمیں آپ نہیں چاہیے, میں آپ کے ساتھ شامل ہو کے میں احمد رضا خان کا وہ دفاع کروں گا جو کسی بریلوی نے نہیں کیا, شرط لگا لیں. آپ اس کا مطلب ہے اپنے تمام اصولوں کا جو دل چاہے گا آپ کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں احمد رضا خان کی آپ اتنی عزت کرتے ہیں, ان کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے, تو میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ان کو صحیح کرا دوں گا. ہم فتوے پڑھیں گے لائیو پہ, کہیں گے آؤ کوئی میدان میں اس کا جواب دو. ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا, میں مسیح موعود کی بیعت میں انہوں نے یہ بات کی کہ پہلے اس موضوع پہ, تو میں پابند ہوں. دوسرے احمدی کریں وہ آپ کا حق ہے ان کے ساتھ, کہ میں نے یہ جب تو اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیں کہ باقی جو بھی احمدی اس پہ بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں اور جہنمی ہیں. میں یہ نہیں کہتا وہ جہنمی ہے, میں کہتا ہوں ان کو شاید اس کا علم نہیں کہ یہ نیچے وائس آف پیس صاحب ہے, انہوں نے میرے سے پہلا مناظرہ اس پہ کر لیا تھا, تو یہ تو کنفرم جہنمی ہو گیا. نہیں میں نے جہنمی نہیں کہا, میں نے جہنمی نہیں ان کو یہ وائس آف پیس بھائی میرا خیال ہے کہ یہ تو ہو گئے کا فتویٰ نہیں, میں نے کہا یہ میرا اجتہاد ہے. جو مسیح موعود کا میرا اجتہاد ہے, میرا اجتہاد ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں بھائی, میرا اجتہاد ہے اس عبارت سے نا, میں غلط ہو سکتا ہوں. آپ کا اجتہاد ہے, ٹھیک ہے, ایک نیکی دو نیکیوں والی بات ہے. ہاں تو مجھے انشاءاللہ دو ملے گی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اپنی بات نہیں بھی مانتے, پھر بھی آپ کو ایک نیکی تو ملنی ہے. لیکن جب آپ کو ایک چیز پہ یقین ہو جائے تو آپ دوسرا نہیں پہلو اختیار کریں گے, یہ عمل الصالح کے خلاف ہے. اللہ اکبر. جی اگر آپ کو پتہ ہے کہ غلط بات ہے مسیح موعود کی تعلیم کے مطابق, تو آپ کہہ دیں نہیں مجھے ایک اجر ملے گا, میں فورسفلی اپنا اجتہاد چھپا کے تقیہ کرتا ہوں. میں شیعہ تو نہیں ہوں نا. اچھا شیعہ نہیں ہے؟ نہیں آپ ہیں شیعہ, آپ کا انداز بہت اچھا ہے. شیعہ ہے آپ؟ نہیں میں تو مسلمان ہوں, میں نے بتایا آپ کو. تو شیعہ کافر ہے؟ نہیں میں تو آپ کو بتایا کہ میں صرف مسلمان ہوں. ہاں جی. میں اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے ایسوسیٹ نہیں کرتا, کسی بھی نام سے جو قرآن مجید میں نہ ہو میں ایسوسیٹ نہیں کرتا. اچھا میری عادت ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی لفٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. نیکسٹ ٹائم اب آپ سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو کیا ای میل پہ بھیجوں؟ نہیں آپ یہاں ٹک ٹاک پہ لائیو, آپ یہاں پر پتہ نہیں ملے نہ ملے, میں آپ کو میں یہاں ہی ہوں گا انشاءاللہ, اگر اللہ زندگی دے تو ہم یہاں ہی ہوں گے انشاءاللہ. کس وقت سے کس وقت تک آپ بیٹھتے ہیں؟
وہ اس کا نہیں مجھے پتا، میں تو آج کل شروع یہ کیا دیکھیں نا وہی بات ہوگی نا کہ نہر والے پل پہ بلا کے پھر میں آپ آپ آئیں کو گے. سمجھاتا ہوں کاظمی سے، میرا اسکیجول ایسا ہے کہ میرا اکثر وقت نا تحقیق میں رہتا ہے اور دوسرے کاموں میں، تو میں جب میرا دل چاہتا ہے میں لائیو آ جاتا ہوں. آپ میرا یوٹیوب دیکھ لیں، میں پہلے نہیں بتاتا میں اس دن لائیو آ رہا ہوں، میں اچانک لائیو آتا ہوں، تو یہ میری اچانک آ جاتے ہیں مجبوری ہے، آپ. اچانک. اللہ اکبر. ہاں جی اچھا تو آپ کا جو ای میل آئی ڈی ہے ہاں جی اس کے اوپر ای میل کرتے ہیں، ای میل پڑھتے ہیں اپنی؟ ہاں جی میں پڑھتا ہوں. نائٹ رائڈر تو صاحب کے ٹھیک ہے، میں پاس نا میری ای احمدیہ میل ہے. ڈیکوڈڈ کے آفیشیل ای میل آئی ڈی سے آپ کو ای میل کروں گا. ٹھیک ہے میں بلکہ ویب سائٹ پہ میں بھی کام کر رہا ہوں، احمدیہ ڈیکوڈڈ .org پہ ٹھیک ہے. کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ہم ساتھ ہی کرنے کے انشاءاللہ لیے. آپ کو ڈی کوڈ کریں گے، آپ آیا کریں اینٹ سے انشاءاللہ. اینٹ بجانے کے لیے احمدیت کی میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں، تو آپ سے اچھا مل کر بڑا اچھا لگا. میں نے کچھ وہاں پہ کچھ آرٹیکلس ڈالے ہیں، آپ ان کا رد بھی کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ میں آپ کو نا ای میل کروں گا، جی پھر ہماری بات گفتگو وہاں پر چلے گی. آپ سے کچھ کیجول ٹھیک ہے. کرتے ہیں. فی الحال تو آپ نے راہ فراری اختیار کی ہے، معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا. میرے ان کو نزدیک شاید آپ نے آہستہ راہ آہستہ فرار آپ کی اختیار تحقیق کر جب لی. بڑھ جائے گی، شاید جب آپ کی تحقیق مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ ذرا اپنی ٹانگوں پر وزن ڈالنے کو نہیں، ٹانگوں تیار ہو پہ جائیں تو گے. آپ کھڑے چلیں نہیں ہو خیال سکے. رکھیں. آپ نے تو احمد رضا خان کی ساری باتوں کا آج تصدیق کر دی کہ آپ اس کے قائل ہیں. نہیں یہ تو آپ کا الزام ہے، جی نہیں، آپ کا اوپینین ہے، آپ کے اوپینین کا میں کیا کر سکتا ہوں. فیصلہ چھوڑتے نا انشاءاللہ. بالکل لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک بالکل جی لوگ فیصلہ ٹھیک ہے کریں گے. کاظمی صاحب، چلیں اب اپنا خیال شکریہ. رکھیں، اجازت اللہ چاہتا ہوں. حافظ. اللہ حافظ. اوکے اللہ حافظ. ٹھیک. اللہ حافظ. جی ان سے السلام کافی علیکم لمبی ورحمۃ بات. اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ہاؤ آر یو؟ اللہ. الحمدللہ. بتاؤں گا یہ جو آپ ہلکی ہلکی کان کے نیچے رکھ دیتے ہیں نا، یہ جاری رکھا کریں، کیونکہ سم ٹائم اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی وہ سنا ہوگا آپ نے